صبح صادق ہوتے ہی بڑی حویلی میں خوب ہلچل مچ گئی تھی۔ ملازموں کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ حویلی میں شادی میں شرکت کے لیے آئے مہمان مرد حضرات مردان خانے میں موجود تھے، جبکہ باقی تمام عورتیں حویلی کے زنان خانے میں موجود تھیں۔ بارات سے پہلے ہی سجل، ساحر اور احمد مہنور کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد حویلی میں مبارکباد کا شور اٹھا تھا اور پھر روایت کے مطابق چند ضروری رسمیں کی گئی تھیں۔ احمد ساحر کے نکاح کے بعد اپنی دلہنوں کو دیکھنے کافی ضد کر رہے تھے، پر خانم بھی کے غصے بھری للکار کر وہ یہ خواہش رات تک کے لیے دل میں دبائے منہ کے زاویے بناتے اور دہائیاں دیتے سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی شبانہ اور ارم ان کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ لڑکیاں سب بارات کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ ہر طرف شور و غل، ہنسی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ احتشام اور حارث صبح ہوتے ہی تمام انتظامات دیکھنے بینکوٹ چلے گئے تھے، جبکہ ارحم اور زارون نے تمام حویلی میں انتظامات سنبھالے ہوئے تھے اور دونوں دولہے ارتضیٰ خان کے پاس چھوٹی حویلی چلے گئے تھے، کیونکہ بارات چھوٹی حویلی سے ہی بینکوٹ جانی تھی۔ اس لیے بی جان فیروز خان شبانہ بھی چھوٹی حویلی پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی حویلی کے تمام انتظامات شہیر، عباس اور سرور خان نے سنبھالے ہوئے تھے۔ ابرش رکو، ابرش عرق گلاب کے باؤل پکڑے جو خالصاً دلہنوں کے لیے انہوں نے مل کر تیار کیا تھا۔ وہ رمشا کے ساتھ باتیں کرتی رباب کے کمرے میں جا رہی تھی، جبھی بیچ رستے میں بینش حائل ہوتی ابرش کو روک گئی تھی۔ جی؟ ابرش نے سنجیدگی سے دیکھتے استفسار کیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ رمشا کو دیکھ کر اس سے بولی۔ ابرش تم لوگ بات کرو، میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ ایک نظر بینش کو دیکھ کر کہتی جلدی سے ابرش کے ہاتھ سے باؤل لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ابرش نے اپنے سامنے کھڑی مسکین صورت بنائے بینش سے پوچھا۔ ابرش میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ جو کل ہوا اور اپنے اب تک کے رویے کے لیے جو میں نے تم سے روا رکھا تھا۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں احتشام سے پیار کرتی ہوں، اب سے نہیں بچپن سے، پر وہ کیا ہے نا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہو۔ اور اب میں نے یہ بات جان لی ہے، میں اور احتشام ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، بلکہ تم اور احتشام ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ میں بچپن میں اس لیے تم سے نفرت کرتی تھی کہ احتشام تم سے ہزار نفرت جتاتا، پر وہ ہر وقت تمہاری فکر میں رہتا تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ تم پر ہوتی تھیں۔ وہ خود تو تمہیں اذیت پہنچا سکتا تھا، پر کسی دوسرے کو وہ تمہاری جانب بری نظر سے دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ بس اس لیے مجھے تم اچھی نہیں لگتی تھی۔ احتشام کو میری فکر کرنی چاہیے، وہ مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے۔ حالانکہ ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں، پر یہ دوستی میری کوتاہیوں، حسد اور جلن کی بھینٹ چڑھ گئی، اور اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے۔ اس چکر میں اپنا خوبصورت رشتہ بھی کھو دیا۔ وہ آنسو بہاتی بولتی کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکی کہ ابرش بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں وہ سب بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں، پر اس سب سے پہلے مجھے تم سے احتشام سے معافی مانگنی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہچکیوں سے روتی ایک دم سے ابرش کے گلے لگ چکی تھی، جبکہ اس کی اچانک ہوئی افتاد پر ابرش بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کو بینش کے لفظ سچائی میں ڈوبے محسوس ہو رہے تھے، اور اوپر سے اس کو آنسوؤں کے ابرش کا دل پسیج گیا تھا۔ آپ ہی پلیز مت روئیں۔ ابرش اس کے یوں رونے پر گھبرا سی گئی تھی۔ وہ آنسو تو میرا پچھتاوا ہے، تم مجھے معاف کر کے میرے دل پہ پڑا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں احتشام سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ بینش اپنائیت سے بولی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ بس احتشام کے لیے پوزیسو تھی، اس لیے مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ابرش نے بینش کو خود سے دور کیے اس کا چہرہ صاف کرتے نرمی سے کہا۔ تم بہت اچھی ہو ابرش، بہت اچھی۔ آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو۔ بینش لبالب آنسوؤں سے تر آنکھوں سے ابرش کے گال کو نرمی سے چھو کر بولی، جبکہ ابرش اس کو یوں محبت جتانے پر کھل اٹھی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، ابرش مسکرا کر بولی، اور بینش اس کے ساتھ ہی رباب کے کمرے کی جانب چل دی۔ سجل، مہنور، رباب، ابرش، رمشا، بینش، آمنہ سب ارحم اور زارون کے ساتھ 2 گاڑیوں میں پارلر چلی گئی تھیں، جبکہ باقی سب یہاں سے چھوٹی حویلی کے لیے نکلے تھے اور کچھ بینکوٹ بارات کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ارحم اور زارون لڑکیوں کے چھوڑنے کے بعد بینکوٹ ہی چلے گئے تھے، اور پیچھے شہیر کی ڈیوٹی تھی کہ جب تک وہ سب تیار نہیں ہو جاتی شہیر وہیں ٹھہرے۔ تینوں دلہنوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ریڈ لہنگے میں وہ تینوں ہی انتہا کی پیاری لگ رہی تھیں۔ ابرش، رمشا بھی کسی سے کم نہ تھی، ساری لڑکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بینش جو کب سے ابرش کو ہی دیکھ رہی تھی، جبھی اس کے فون پر میسج ٹون بجی تھی۔ میسج کھولتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پر پراسرار سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ ابرش تمہارا فون کیوں آف ہے؟ احتشام کا میسج آیا ہے، وہ تمہیں حویلی بلا رہا ہے۔ بینش ابرش کے پاس آتی بولی۔ جی میرا موبائل؟ ابرش نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ سامنے ہی ٹیبل پر پڑا ملا۔ یہ کیسے آف ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آن تھا۔ ابرش اپنا فون بند دیکھ کر حیرت سے بولی، جبکہ بینش نے کندھے اچکائے۔ اب اسے چھوڑو، تم جاؤ ورنہ احتشام غصہ کرے گا۔ بینش نے اس کی توجہ احتشام کی جانب مبذول کرائی۔ ہاں لیکن میں اکیلی کیسے جاؤں؟ وہ تب بھی غصہ ہی ہوں گے۔ ابرش لب کچلتی بولی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بینش جلدی سے بولی، اور وہ دونوں باقی سب کو بتا کر اپنی چادریں اوڑھ کے پارلر سے باہر نکلی۔
بارات پہنچ چکی تھی۔ تینوں دولہے بلیک شیروانی میں غضب کے لگ رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ خان کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ سنجیدہ سا باروب شخصیت کا مالک ان سب میں نمایاں تھا۔ سب کی نظریں بار بار اس پر جا کر ٹکی جاتی تھیں۔ وہ احتشام اور حارث کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا، جبکہ احتشام، حارث اور ارحم زارون نے ایک جیسے آف وائٹ سوٹ پہن رکھے تھے اور چاروں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تبھی دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ احتشام، ارحم زارون اور حارث ریڈ دوپٹے کی چھاؤں میں اپنی بہنوں کو انٹرنس پر اندرونی حصے میں لائے تھے۔ اس دوران ایک اسپاٹ لائٹ ان کو فوکس کی ہوئی تھی، تبھی اسٹیج کے قریب پہنچ کر وہ تینوں ان کی جانب بڑھے تھے اور اپنی میت میں حصار میں لیے انہیں اسٹیج پر چڑھانے میں مدد دی تھی۔ احتشام نے تینوں بہنوں کے سر پر پیار دیا تھا، باری باری سب آ کر ان سے مل رہی تھی۔ کچھ وقت بعد جب احتشام نے ابریش کو نہ دیکھا تو اس کو ابریش کی غیر موجودگی محسوس کر کے پورے ہال میں نگاہیں دوڑائیں، پر اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ احتشام نے جھبڑے بیچے، یکدم سے اسے ابریش کی غیر موجودگی پر کچھ خالی پن سا محسوس ہوا۔ سجل بیٹا، ابریش کہاں ہے؟ احتشام نے سجل سے ابریش کے متعلق استفسار کیا، جو اسے ان کے ساتھ کہیں نہ دکھی تھی۔ بھائی ابریش، بھابھی تو حویلی گئی ہیں بینش کے ساتھ، کس لیے؟ بینش کے نام پر اس کی پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اسے بینش پر ذرا بھروسہ نہیں تھا۔ آپ نے ہی تو ان کو بلایا تھا، سجل نے یاد دلانا چاہا۔ میں نے؟ احتشام کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جی، بینش نے کہا تھا آپ نے بلایا ہے، اس لیے وہ بینش کے ساتھ حویلی گئی ہے۔ جبکہ احتشام نے سن کر لب بھیجے، دل کسی انہونی کے خوف سے سکڑ کر دھڑکا تھا۔ اسے لمحے میں ساری گیم سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے سپاٹ تاثرات سے فراز کی تلاش میں متلاشی نگاہیں دوڑائیں، پر اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح کھٹکی تھی۔ سجل حیرت سے احتشام کے سرخ ہوتے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ احتشام کی آواز میں چٹانوں کی سختی در آئی تھی، جبکہ سفید رنگت میں سرخ کی کھلی تھی اس کے غصے میں ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ 20 منٹ۔ سجل احتشام کے شدید غصے میں دیکھ کر منمنائی۔ ڈیم اٹ! احتشام نیچی آواز میں غرایا کہ سجل، مہنور اور رباب سمیت اسٹیج پر موجود سب گھر والوں نے اس کی غراہٹ پر حیرت سے دیکھا۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی کسی دن۔ احتشام ایک نظر سب کو دیکھ کر پھنکارا اور بغیر کسی کی سنے آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا، جبکہ باقی سب شدید پریشانی میں گھیرے اس کی پشت کو تکتے رہ گئے تھے، جو فون سے کان سے لگائے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ابریش کو لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ایک بار پھر اپنی مرضی کر کے بغیر احتشام سے پوچھے اس کے غصے کو بری طرح ہوا دے چکی تھی۔ شہیر الرحمن! احتشام کی سرد آواز گونجی۔ احتشام شہیر کا پورا نام تبھی لیتا تھا جب اس کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا تھا۔ اس کے یوں برفیلے لہجے میں نام لینے پر ڈر کے مارے شہیر کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرنے لگا تھا، جسے وہ بروقت تھام گیا تھا۔ سر، وہ میم نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا تھا کہ احتشام کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ وہ انتہائی پریشانی اور غصے کے عالم میں گاڑی کو جہاز کی اسپیڈ سے دوڑا رہا تھا کہ ابریش کو کھو دینے کا احساس ہی اس کے وجود میں وحشتیں برپا کر گیا تھا۔ آپ فکر مت کریں، وہ ابریش کو لینے گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ احتشام کو کچھ منٹوں بعد میسج ملتے ہی ارحم اور زارون کو اس کے پیچھے جانے سے پہلے ہی حارث نے انہیں آگاہ کیا، یہ لڑکا، اس میں ذرا بھی صبر نہیں ہے، جان نکال کے رکھ دیتا ہے۔ سکندر خان انتہائی غصے میں بولے، جبکہ حارث انہیں تسلی دے کر خود احتشام کے پیچھے ہی نکلا۔ پیچھے وہ سب تعصب سے سر ہلاتے رہ گئے تھے، جبکہ احتشام کے اس رویے پر ارتضیٰ دانت پیس کر رہ گیا تھا اور توجہ اپنے پہلو میں بیٹھی سکڑی سمٹی رباب پر گئی کہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ تبھی اس نے رباب کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے خود سے نزدیک تر کرتے اس کے پیٹ پر گرفت مضبوط کی۔ خان! رباب کی لرزتی مدھم آواز آئی، جبکہ ارتضیٰ سنی انسنی کر گیا اور رباب اس کے اس بے باکی پر سانس روکے اس کے حصار میں بالکل قریب بیٹھی شرم سے دوہری ہوئی ہو رہی تھی، جبکہ احمد، مہنور، ساحر اور سجل کی مدھم آواز میں باقاعدہ لڑائی جاری ہو چکی تھی۔ احمد اور ساحر انہیں تپانے کے لیے ان کے میک اپ پر قہقہ لگا رہے تھے، جس میں موضوع ان کے خوبصورت نہ لگنا تھا، جبکہ وہ دلہنیں بنی انتہا کی خوبصورت لگتی انہیں مدھم آواز میں سلوتیں سنا کر رہ گئیں۔ کیا ہوا آپ؟ یہ سنسان روڈ پر گاڑی جھٹکا کھا کر رکتے دیکھ کر ابریش چھمبے سے بولی، پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا۔ بینش ابریش کو کہہ کر گاڑی سے باہر نکلی۔ آپ ٹھیک کر لیں گی کیا؟ ہاں نا، اگر میری سمجھ میں آئی تو میں کر لوں گی۔ بینش گاڑی کا بونٹ کھولتی بولی۔ احتشام غصہ ہو رہے ہوں گے۔ ابریش بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ہاں، اس لیے تم اپنا فون آن مت کرنا، ورنہ فون سے ہی نکل کر تمہیں کھا جائے گا، بینش مسکراتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر ابریش بھی مسکرا دی۔ جس قدر وہ غصے کا تیز تھا، اس سے کوئی بعید کی جا سکتی تھی۔ کچھ سمجھ لگی؟ ابریش نے بینش سے پوچھا، جو گاڑی کا بونٹ کھولے معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ نہیں، میں ڈرائیور کو بلاتی ہوں، بینش کہہ کر فون کان سے لگائے، جبکہ نظریں دور روڈ پر مرکوز تھی۔ جبھی اس کو ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ لمحہ بلمحہ گاڑی قریب تر آتی جا رہی تھی اور اس کے لبوں پر بھی پراسرار مسکراہٹ چھا گئی تھی، جسے ابریش نے چھپانے کے لیے
جسے ابرش سے چھپانے کے لیے اس نے رخ موڑ گئی تھی۔ یہ ڈرائیور اٹھا کیوں نہیں رہا؟ بینش بڑبڑائی جبھی اس تیز رفتار گاڑی نے ان کے قریب آ کر زوردار آواز میں بریک لگائی کہ دو مسلح افراد چہرہ رومال سے چھپائے سرحد سے گاڑی سے اترے تھے، جبکہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ ان مشکوک لوگوں کو دیکھ کر ابرش اور بینش چونک اٹھی۔ لڑکی تم چلو ہمارے ساتھ۔ ان میں سے ایک شخص بینش کو نظر انداز کیے ابرش کی جانب گن سے اشارہ کرتا بولا، جبکہ اس غیر متوقع آمد پر ابرش خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ مزید ان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہے کون ہو تم لوگ؟ بینش یکدم چیخی۔ تم منہ بند رکھو۔ تبھی ایک آدمی نے اس کے سر پر گن رکھی اور سخت آواز میں بولا، ای لڑکی سنا نہیں تم نے؟ چلو ہمارے ساتھ۔ پہلے والا شخص انتہائی غصے میں بولا۔ ابرش ہراساں نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں چلوں؟ وہ لب تر کرتی بمشکل بولی، ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، اس لیے خاموشی سے بات مان لو، ورنہ دوسری صورت میں اس لڑکی کی لاش دیکھنے کو ملے گی۔ اسے ایک ہی جگہ کھڑا دیکھ کر مقابل گن سے ان کی کنپٹی پر دباؤ بڑھاتا بولا کہ ابرش نے بینش کی جانب دیکھا۔ نہیں ابرش، مت جانا ان کے ساتھ۔ بینش چہرے پر پریشان کن تاثرات سجائے بولی اور غصے سے ان آدمیوں کو دیکھا جو خواہ وقت برباد کر رہے تھے۔ تبھی مقابل نے بینش کے پاؤں کے قریب فائر کیا تھا کہ وہ دونوں اچھلی اور وہ ابرش کو گن پوائنٹ پر بینش کو مارنے کی دھمکی دی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر فوراً سے نکل گئے۔ جبکہ ان کی گاڑی دور ہوتے ہی بینش کا مکروہ قہقہ گونجا تھا۔ وہ خوشی سے جھکتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتی، ایک تیز رفتار کالے شیشوں والی گاڑی اس کے راستے کے بیچوں بیچ رک گئی اور اس میں سے 3 آدمی چہرے پر ماسک چڑھائے بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کی جانب بڑھے کہ بینش نے حیرت سے انہیں اپنی جانب آتا دیکھا۔ اے لڑکی نکل باہر، ایک آدمی نے اس کو باہر نکلنے کا کہا۔ بینش کو یہ شخص عجیب دکھے تھے۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ اس کے آدمی ہیں جو ابرش کو لے گئے ہیں، پر ان کا حلیہ ان سے مختلف تھا۔ وہ ان کو چور ہی سمجھی تھی۔ دیکھو میرے پاس جو ہے وہ تم لے لو، مجھے جانے دو، بینش جلدی سے بولی، پر سامنے والے نے جھٹکے سے اسے باہر کھینچا۔ ہمیں تو چاہیے، سمجھی؟ وہ آدمی غصے سے بولا اور جلدی سے کلوروفارم میں ڈوبا رومال اس کے منہ پر رکھ کر بے ہوش کیا اور تینوں اسے گاڑی میں ڈالے جہاز کی سپیڈ سے غائب ہو گئے۔ تم لائن پر رہو، مجھے سننا ہے۔ اسے ضبط کے باوجود اس کی آواز میں غصہ چھلک رہا تھا، جیسے وہ ابھی ابرش کی گردن مروڑ دے گا۔ اوکے سر، شہین فوراً سے کہتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ابرش خوف کے زیر اثر ان نقاب پوش آدمیوں پر چلا اٹھی تھی جو اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ وہاں بیٹھ جائیں میڈم، ایک نقاب پوش نے اس کی بات کا جواب دیے بنا مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ابرش نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہے ہیں، اسے کوئی بھی نقصان پہنچائے بغیر گن سے ڈراوا دے رہے تھے۔ اتنا تو طے تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پر پھر بھی انجان لوگوں کے بیچ وہ انجانی جگہ پر بہت پریشان تھی۔ نہ جانے بینش نے اس کی اغوا ہونے کے بارے میں احتشام کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں، اور اب احتشام وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ احتشام کے متعلق سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کیوں بیٹھ جاؤں میں؟ مجھے جانے دو تم لوگ۔ تم جانتے نہیں میرا شوہر کتنا خطرناک اور شفاق ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ ابرش خود کو ان کی جانب سے تھوڑا ریلیکس کرتی دھمکی دیتے بولی۔ وہیں دوسری جانب کال پر موجود احتشام کان سے لگے ایئرپورٹ سے ابرش کو اپنی دھمکی دینے پر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ تم اس شفاق شخص سے اپنی خیر مناؤ آج۔ وہ تخیل میں ابرش سے گویا ہوا تھا، جبکہ شہیر نے سرور خان کی جانب دیکھا تھا۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا اپنے سر کو؟ میڈم، ہمارا سر بھی کوئی شریف نہیں ہے۔ واٹ؟ شہیر بھی دو بدو جلدی میں اپنے سر کی تعریف میں غلط بول گیا تھا کہ احتشام کی دھاڑ پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ ہمارے سر بھی کوئی معصوم نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، ہم ان کے حکم کے پابند ہیں میڈم۔ شہیر نے فوراً تصحیح کی تھی۔ کان میں لگے آلے سے احتشام کی دھاڑ سن کر وہ اس کا یوں حلق تر کر دیا۔ جھجک کر بولنے پر سرور نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں جب تک ہمارے سر نہیں آ جاتے، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ سرور نے مصنوعی روپ سے خشک لہجے میں کہا تھا کہ ابرش ان سے ڈر جائے۔ کون ہے تمہارا پاگل سر؟ اس نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ بلاؤ اسے فوراً۔ تمہارے سر کو ذرا شرم لحاظ نہیں ہے کہ جو کسی بھی منہ اٹھا کر کڈنیپ کروا لیتا ہے کون؟ وہ گنڈا موالی سن کی بندہ۔ ابرش غصے میں چیخ اٹھی، جبکہ ابرش کی جانب سے نوازے گئے ان القابات پر احتشام کی پریشانی پر بے شمار بل پڑے تھے، جو اس کے غصے میں مزید اضافہ کر گئے تھے کہ وہ لب سختی سے بھیج گئی تھی۔ ایک تو میڈم ناقابل معافی غلطی کیے بیٹھی تھی اور اوپر سے اپنے کڈنیپ ہونے پر تل ملا رہی تھی، جیسے بینش تو اس کی بڑی سگی تھی نا۔ احتشام نے نخوت سے سر جھٹکا۔ وہ جلد از جلد اس کے خالی دماغ کا علاج کرنے والا تھا۔ میڈم، ہمارے سر کے بارے میں ایسے الفاظ مت بولیں، سر نے کسی کو نہیں صرف آپ کو کڈنیپ کیا ہے۔ نقاب کے پیچھے شہیر اپنے سر کے بارے میں یہ سب سن کر خفگی سے بولا تھا۔ ہاں تو مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ ابرش ان دونوں کو گھور کر بولی۔ بگاڑا تو بہت کچھ ہے تم نے میرا مسز، اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہو۔ احتشام تحیل میں اسے وارن کر گیا تھا۔
یہ تو ہمارے سر کو ہی پتہ ہے، میڈم مقابل نے عاجزی سے کہا۔ ایک بار میرے شوہر کو آ لینے دو، ہڈی پسلی ایک نہ کروا دی تم لوگوں کی تو۔ ابرش جھٹپٹا اٹھی تھی، رونا بھی آ رہا تھا کہ وہ بغیر شادی دیکھے اپنے لالے کو دولہا بنے بھی نہیں دیکھ سکی تھی اور کڈنیپ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، پر ہمارے سر آپ کے شوہر سے ڈرنے والے نہیں ہیں، شہید نے لہجے میں محبت سموئے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو، آج میرے لالا اور میری بہنوں کی شادی ہے۔ ابرش نے کی آواز یکدم بھیگ گئی تھی، اس کا دل یکدم سے اداس ہوا تھا کہ بڑے بڑے نینوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ سرور اور شہیر بھی یکدم سے اپنی میڈم کو دیکھ کر اداس سے ہوئے تھے۔ میڈم ہمارے سر آ جائیں، وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو جانے دینا ہے کہ یا نہیں، شہید تحمل سے بولا۔ تو بلا اپنے سر کو۔ ابرش غرا اٹھی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے غصے پر شہیر اور سرور خان نے مسکراہٹ دبائی تھی جبھی سرور لاؤنج میں ایک جانب بنے اوپن کچن میں پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر اس کی جانب آیا۔ میڈم یہ پانی پی لیجیے۔ سرور نے ٹرے شیشے کی میز پر رکھی اور احتشام کے حکم پر دونوں فلیٹ سے باہر نکل کر دروازے پر ایستادہ ہو گئے۔ ابرش بے چتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی ٹھنڈے پانی کے گلاس گھٹا گھٹ پیتی یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی تھی جبکہ دل میں ڈھیروں وسوسے جنم لیتے اس کو لرزا گئے تھے۔ احتشام فل اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ شہیر کی بتائی گئی جگہ پر پہنچتے ہی اسے گاڑی کھڑی ملی تھی۔ اس نے نزدیک آ کر بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ حویلی کی گاڑی تھی جس کا ڈرائیونگ سیٹ والی جانب کا ڈور کھلا تھا۔ احتشام نے سرخ نگاہوں سے گاڑی کے اندر جھانکا، نظر دونوں فرنٹ سیٹوں پر پڑے فون پر گئی تھی۔ اس نے لب بھیج کر وہ دونوں فون اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ پوری شدت سے ٹھاک کی آواز سے بند کیا۔ تب تک حارث بھی پہنچ چکا تھا۔ احتشام گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب حارث اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ احتشام نے فون اس کی جانب بڑھائے۔ دانستگی میں وہ جال میں پھنس چکی ہے۔ احتیاطی تدابیر کام آئی۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ حارث کا بنایا گیا پلان کامیاب ہوا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حارث نے احتشام سے پوچھا۔ صبح ہوتے ہی ابرش کی گمشدگی شو کروانی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ احتشام نے سنجیدگی سے اگلا لائحہ عمل بتایا اور ان حالات میں ریسیپشن ہونا ناممکن ہے۔ حارث نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آف کورس نہیں، گھر کی بڑی بہو غائب ہو اور ولیمہ ہو، امپاسبل۔ پرفیکٹ، اس کے لیے تم آج ہی آئے تمام مہمانوں کو آگاہ کر دو کہ ولیمہ ڈیلے کر دیا ہے۔ حارث نے کچھ سوچ کر احتشام سے کہا۔ احتشام نے سر ہلایا۔ چلو اس سے پہلے کسی کو شک ہو، مجھے فی الحال کسی کا دماغ درست کرنا ہے۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ احتشام سنجیدگی سے بولا۔ خبردار، جو بھابھی کو کچھ کیا تو انجانے میں اس نے غلطی کی ہے، ہمارے لیے مہرہ بنی ہے۔ حارث اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا۔ پر غلطی تو کی ہے، جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ ان بہن بھائیوں سے دور رہے نا، تو کس طرح اس میری بات کو رد کر سکتی ہے، اور آج اس حالات میں خود کی وجہ سے پھنسی ہے۔ وہ بینش کی بات نہ مانتی تو اب حالات کچھ اور ہوتے۔ حارث کو ابرش کی طرفداری کرتے دیکھ کر احتشام یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ یار اسے سزا مل تو گئی ہے، بیچاری اپنے لالے کی شادی میں نہیں ہے۔ حارث مصلحت سے کام کے تحت بولا۔ یہ سزا بھی بہت کم ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ دیر پہلے میں تڑپا ہوں، وہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اس کے بغیر وہ جو غلطی کر چکی ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اسے میرے عتاب کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ احتشام انتہائی تیش کے عالم میں پھولی سانسوں کے مابین خود سے جبر کرنے کے باوجود غرا اٹھا تھا کہ حارث نے بغور اس کو دیکھا تھا جو بے چین بھپرا شیر بنا کھڑا تھا۔ بہرحال ہولا ہاتھ رکھنا، حارث نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے احتشام بھی ڈرائیور کے گاڑی کو لوکیشن سینڈ کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور رخ مخالف سمت موڑ لیا۔ ابرش اس بند گھٹن زدہ فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد یہاں وہاں دیکھتی بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ سب سے پہلے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی اور کسی قسم کی کوئی کھڑکی نظر نہ آئی۔ اس کے بعد وہ ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھی اور وہ بھی اسی طرح مکمل بند تھا۔ وہ ابرش نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، پر اوپر پہنچ کر سیڑھیاں ختم ہوتے ہی دروازہ لگا تھا جو کہ لاک تھا۔ اسے بند دیکھ کر ابرش نے غصے سے زوردار ہاتھ دروازے پر مارا۔ وہ خود ہی کرا اٹھی۔ اللہ جی، اب کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اس بند فلیٹ کو دیکھتی روحان سی صورت بنائے وہیں اس زینے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تو وہ بہت روئے۔ وہ اس کا سر انتظار کر رہی تھی، وہ اس سر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں مہم سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے ان کی سر نے غلطی سے اس کو کڈنیپ کروا لیا ہو۔ وہ ایمبرائڈری کی ریڈ فراک میں گولڈن بھاری دوپٹہ گلے میں ڈالے، سر پر بڑی سی بلیک چادر کیے خود کو مکمل طور پر کور کیے ہوئے، وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھ کر ان پر چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی کہ جبھی اسے اس لاؤنج میں آوازیں آئیں، شاید وہ گنڈا باس آ چکا ہے۔ ابرش بڑبڑائی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ؟ لاؤنج میں آتے ہی اسے نہ دیکھ کر احتشام نے انتہائی غصے سے استفسار کیا، جبکہ ابرش جو نیچے آ رہی تھی احتشام کی آواز سن کر ٹھٹکی۔ سر، میڈم ادھر ہی ہیں، کمرے میں ہوں گی شاید، شہیر نے جلدی سے آگاہ کیا، جبکہ ابرش سانس روکے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ احتشام کی آواز سن کر اس کے حواس سلب ہو گئے تھے۔ یہی سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی کہ اسے احتشام نے کڈنیپ کروایا ہے، پر کیوں؟ ابرش حیرت زدہ سی اوٹ میں کھڑی اس کی پشت دیکھ رہی تھی، تبھی احتشام کی نظر دیوار پر لگے مرر پہ نظر آتے اس کے عکس پر پڑی تھی جو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ جاؤ تم لوگ۔ احتشام
احتشام ان لوگوں کو جانے کا کہتا پیچھے مڑا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ بینش سے دور رہنا۔ وہ گرے سرخ شرربار نگاہوں سے اسے دیکھتا پھنکارا کہ جبکہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ اس کے غصے کی وجہ سمجھ کر لرز اٹھی تھی۔ احتشام کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ ہوش میں آتی، پھرتی سے دوڑتی سامنے والے کمرے میں غائب ہوتی۔ دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی اور اس کی اس حرکت نے احتشام کا میٹر مکمل طور پر گھما دیا تھا کہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس روم کی جانب دیکھا تھا۔ ابرش دروازہ بند کی گھبرائی ہوئی سی کپکپاتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس غنڈے کے سر کو بتا دے گی کہ انہوں نے غلطی سے اسے اغوا کیا ہے، پر ادھر غنڈہ اس کا اپنا ہی شور نکلا تھا جو اسے چھوٹی سی بات کے لیے کڈنیپ کروا چکا تھا۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی ابرش زرد پڑ چکی تھی۔ وہ احتشام سے بات کرنا چاہتی تھی، پر اس کے تیور اور خطرناک حد تک سرخ چہرہ اور غصہ دیکھ کر وہ چھپنے کے لیے روم کا سہارا لے چکی تھی۔ مارو سے دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ ابرش! احتشام کی چنگارتی آواز پر وہ بیڈ سے اچھلی تھی۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو دروازہ کھولو۔ احتشام نے مکہ دروازے میں رسید کرتے سخت لہجے میں باور کروایا۔ اللہ اب کیا کروں، یہ جلاد میری جان لے لے گا۔ وہ انگلی منہ میں دبائے بڑبڑائی، میں نہیں کھولوں گی، مجھے اس وقت آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہمت یکجا کرتی بولی، ڈرنا بھی چاہیے، آج تو میں تمہارا بگڑا دماغ درست کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر کم سزا چاہتی ہو تو شرافت سے دروازہ کھولو، ورنہ دروازہ تو میں کھول ہی لوں گا، اور تمہارا جو حشر ہوگا وہ سوچ ہے تمہاری۔ احتشام نے پراسرار لہجے میں کہتے دروازے سے تھوڑا دور دیوار کے ساتھ لگے ٹیبل کی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ پلیز احتشام، میری تو کوئی غلطی نہیں اس میں۔ ابرش اس کی دھڑکن سن کر ہراساں ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری کیا غلطی ہے وہ تمہیں میں اندر آ کر گنواتا ہوں۔ وہ برفیلے لہجے میں کہہ کر اس کی ٹیبل کی جانب آیا، اس کو ڈرا کر کھینچ کر چابی کا گچھا اٹھایا، جبکہ ابرش کی آنکھیں اس کی بات پر باہر ابلنے کی حد تک پھیل گئی تھی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا، جبکہ نگاہیں دروازے پر جمی تھی جس کا لاک کلک کی آواز سے کھلتا ابرش کے سامنے ہفت القلیم گھما گیا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتی یہاں وہاں دیکھتی جائے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ تبھی احتشام نے بھاری شو سے دروازوں کو زوردار کک ماری کہ ٹھا کی آواز سے اس کے دونوں پٹ واہ ہوئے اور وہ جبڑے بھیجے آگ بنا ابرش کو بھسم کر دینے کے ارادے سے اندر آیا۔ پر یہ کیا! آگے سے خالی روم منہ چڑھا رہا تھا۔ احتشام نے سرخ انگارہ آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور قدم بقدم چلتا کمرے کے وسط میں آن کھڑا ہوا۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی۔ اب جہاں چھپی ہو خود باہر آ جاؤ، ورنہ میں نے نکالا تو سب سے پہلے تمہاری ٹانگیں توڑوں گا۔ احتشام دھمکی آمیز لہجے میں بولا کہ بیڈ کے نیچے چھپی ابرش نے دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر دبائے، اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، کیونکہ احتشام بیڈ سے چند قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی پا کر احتشام دو انگلیوں سے کنپٹی سہلا کر اپنے اشتعال پر قابو پاتا واش روم کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قدم لیتا کہ ایک دم ٹھٹک کر رکا اور گردن ترچھی کر کے بیڈ کے نیچے دیکھا، جہاں ابرش کے دوپٹے کا ذرا سا سرا نظر آ رہا تھا۔ اتنے سخت خراب موڈ میں بھی ابرش کی اس بچکانہ حرکت پر احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ ڈرائی تو سامنے نہیں آؤ گی، رائٹ؟ احتشام نے اس کی جانب خرامہ آتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آف وائٹ سوٹ میں وہ گورا چٹا پٹھان انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کا خود سے بے نیاز اور لاپرواہ سا انداز اس کی پرسنالٹی میں مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ کف وہ کونیوں تک فولڈ تھے، جس سے اس کے بازو کی ہلکی سبزی مائل وینز باہر ابھری ہوئی تھی۔ گھنے بال بے ترتیب پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس پر تضاد آنکھوں میں غصے کے باعث سرخ ڈورے اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ احتشام کے محرون بھاری بوٹوں میں مقید اٹھتے قدم بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر ابرش نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ احتشام سے شدید ڈر محسوس ہونے کی وجہ سے ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا، جبکہ سانس اب پھولنے لگی تھی۔ اور یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ تبھی احتشام بیڈ کے قریب آ کر رکا اور لب دباتا بیڈ سے نیم دراز ہوا کہ ٹانگیں بیڈ کے نیچے تھی، جبکہ سر کے نیچے دونوں بازو تکیے کی غرض سے رکھے وہ بڑے اہتمام سے چھت کو گھورنے لگا تھا۔ اللہ اب کیا کروں، یہ تو بیڈ پر ہی لیٹ گئے ہیں۔ ابرش نے دھڑکتے دل سے بہت مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی کہ وہ خود کو بھی بمشکل سنائی دی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد احتشام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ تبھی اس کی بھاری دہشتناک آواز گونجی تھی، میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد میں اگر تم بیڈ کے نیچے سے باہر نہ نکلی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ادھر ہی بنا دوں گا۔ احتشام کی آواز میں سخت غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ سیکنڈ کے اندر ہی خوف سے لرزتی باہر نکلی تھی۔ ابھی تو احتشام نے گنتی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ ابرش لرزتی کانپتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی چادر کو مٹھیوں میں بھینچی کھڑی لبوں پر ستم ڈھاتی انہیں دانتوں تلے کچل کر اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی پھرتی پر احتشام نے آئیبرو جھکا کر داد دی تھی۔ اس کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ احتشام نے لیٹے اس کی گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ من موہنا معصومیت بھرا چہرہ چادر کے حالے میں تھا، ناک میں چمکتی باریک سی نوز پن پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، لمبے بال کھلے تھے جس کی کچھ لٹیں چادر سے باہر چہرے پر جھول رہی تھیں، آنکھوں میں مسکارا لگا کر انہیں بوجھل کیا ہوا تھا، لب
لبوں پر لائٹ ریڈ لپسٹک لگایا ہوا احتشام کی دنیا میں ادھم مچا گئی تھی۔ چادر سے اچھی طرح خود کو کور کیے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ گردن میں پڑا دوپٹہ فرش کو چھو رہا تھا۔ نازک ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں پہنے وہ کالی چادر کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی۔ نازک پیروں میں سوٹ کی ہم رنگ لیمن کلر کی سنگل اسٹیپ والی باریک نفیس سی ہیل پہنے کھڑی تھی۔ اس کے دودھیا پیروں میں چمکتے ہیل بہت خوبصورت لگے رہے تھے۔ احتشام کے وجود میں لرزش بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ابریش نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے گلوگی لہجے میں کہا کہ احتشام کے تیور دیکھ کر اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ جبکہ احتشام کی نظریں اس پر جمی تھی، چہرے پر چٹانوں کی مانند سخت تاثرات چھائے تھے۔ احتشام لب بھینچ کر اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ابریش نے یکدم قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ احتشام کی آنکھوں کی سرخی سے تو ابریش خوف کھاتی تھی۔ میں احتشام، میں نے آپ ہی نے کہا مجھے، میں وہ آپ نے تو بلایا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی، بے ربط الفاظ ادا کرتی، اس بھپرے شیر کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی دیوار سے جا لگی تھی۔ ابریش سہمی ہوئی سی اسے دیکھنے لگی، جو کسی قسم کی رعایت برتے بغیر اس کے 2 قدم کی دوری پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ احتشام آگ برساتی آنکھیں اس پر گاڑے پنکھارا تھا، جبکہ ابریش نے سختی سے لب پیوست کر لیے تھے۔ تبھی احتشام وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتا اس کے بہت قریب ہوا تھا کہ دونوں بازو دائیں بائیں دیوار پر رکھے وہ اس پر قدرے جھک آیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا بے ہنگم شور وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ وہ میں ابریش سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ احتشام کی غضبناک نگاہوں اور پتھریلے تاثرات انتہائی قریب سے دیکھ کر وہ خود کو یہاں اکیلا اس کے رحم و کرم پر دیکھ کر رو دی تھی۔ احتشام نے چونک کر اس کے آنسو دیکھے تھے، جو یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسٹاپ کرائنگ، ایک تو غلطی تمہاری ہے، اوپر سے رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ظلم ہو رہا ہے تم پر۔ احتشام جبڑے بھینچ کر غرایا تھا۔ ابریش کے آنسو دیکھ کر اس کا دل جل اٹھا تھا، جبکہ ابریش نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا تو میری بات رد کرنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر اپنے روبرو کرتا سرد آواز میں باسپورس پر اتر آیا تھا۔ وہ آپ ہی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ابریش نے ہچکی بھری، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے ڈیمٹ۔ احتشام کا دماغ بھرنا اٹھا تھا اس کے بھول پن پر کہ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ ابریش کے لبوں سے ڈر کے مارے چیخ نکلی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، جبکہ وہ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی کھینچ کھینچ کر سانس لیتی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احتشام کو تشویش ہوئی۔ ابریش کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ وائٹ للی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، احتشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سہارے کھڑا کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پکارا تھا۔ ابریش کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ احتشام کو لگا اسے گھٹن ہو رہی ہے، جبھی اس کے گرد چادر کھینچ کر دور اچھال دی۔ ہے وائٹ للی، آر یو اوکے؟ احتشام اس کی ابتر حالت پر شدید پریشانی سے بولا۔ ابریش کا دوپٹہ جو پہلے ہی زمین کو سلامی دے رہا تھا، اس کے شانوں سے سرک کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ بے تحاشا روتی اس کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑے شدید بے بسی سے گویا ہوئی۔ احتشام کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شدید پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ اس کی اتنی خوفزدہ تو کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اس قدر حالت خراب ہو جائے، اور آج وہ اس کے باہوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کو سینے میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ احتشام نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا تھا کہ لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کی مدھم سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے، اس کے لبوں کو قید کیے اپنی سانسیں رفتہ رفتہ اس میں انڈیلنے لگا تھا۔ احتشام کی اس حرکت پر ابریش نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے احتشام کو دیکھا۔ اس کا دہکتا سرور بخش لمس محسوس کر کے اس کی دھڑکنیں جو مدھم ہوتی جا رہی تھیں ایک دم رفتار پکڑ چکی تھی۔ بے اختیار اس نے احتشام کی شرٹ پر گرفت مضبوط کی تھی اور اس کی بخشی سانسیں کھینچ کر اپنی سانسوں میں اتاری تھی۔ احتشام ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے ساتھ لگایا، دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی سانسیں اس میں منتقل کرتا ابریش کے 14 طبق روشن کر گیا تھا، اور وہ جو سانس نہ لے پانے پر بے ہوش ہونے کے در پر تھی، کہ احتشام سے سانسیں لینے پر بھی بے ہوش ہونے کے در پر تھی، اسے احتشام سے اس عمل کی توقع نہ تھی، اور نہ ہی احتشام ایسا کچھ ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تو ابریش کو سبق سکھانے کے لیے کھول رہا تھا، پر اس کی حالت دیکھ کر یہ غیر متوقع طور پر ہوا تھا۔ احتشام اس پر جھکا بہک رہا تھا، اس کا نازک لمس اس کے جذبات میں طغیانی برپا کر گیا تھا کہ وہ دیوانہ وار خود کو سیراب کرتا ابریش کو پاگل سا کر گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے آنکھیں میچے اس کی باہوں میں قید اس کے رحم و کرم پہ پڑی اس کی سانسیں خود میں اتارتی محسوس کر رہی تھی۔ کئی لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے کہ ابریش کی حالت میں بہتری آنے پر اس نے احتشام کو پیچھے نہ ہوتا دیکھ کر مٹھی میں جکڑی اس کی قمیض کو جھٹکا دیا تھا۔ احتشام جو مدہوش ہو چکا تھا
کہ ابریش کے کسمسانے اور اس کی مزاحمت پر ہوش میں آتا اس سے دور ہوا۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، احتشام کی گرم سانسیں ابریش کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں اور وہ آنکھیں میچے سانس ہموار کر رہی تھی۔ احتشام کی پرشوق نگاہیں اس کے قندھاری چہرے پر مرکوز تھیں کہ اسی وقت ابریش نے آنکھیں واہ کیے احتشام کو دیکھا تھا۔ گرے آنکھوں میں چھلکتی بے تابیاں تقاضوں اور جذبات کے سمندر پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ گھبرا کر یکدم اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں اور اس سے بچنے کے لیے وہ لپک کر احتشام سے لپٹی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر سختی سے باندھ گئی تھی۔ ابریش کی پیش قدمی احتشام کے جذبات میں طوفان مچا گئی تھی کہ اس کی نازک مخملی سراپے کا لمس محسوس کر کے احتشام کی دھڑکنوں میں ہلچل مچی تھی۔ اس پر تضاد اس کی نرم گرم سانسیں اپنی گردن میں محسوس کر کے احتشام کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہوش ربا قیامت خیز شعاعیں بکھیرتا وجود اور اس پر اس کی خود سے یوں لپٹ کر اس سے بچنے کی کوشش میں احتشام پر جادو سا کر گیا تھا کہ وہ بے اختیار اس نے اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ کر اس کی کمر پہ مضبوط گرفت جمائے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ احتشام کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو خود میں اتارتے ابریش اس سے لپٹ کر کھڑی اپنے دھڑکنوں کو شمار کرتی احتشام کے لیے امتحان بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ احتشام نے تھوڑی اس کے سر پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وجود میں جلتی آگ پر ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی بلکہ ٹھیک تھی، اس کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں، اس کے سہارے کھڑی، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی غیر موجودگی نے احتشام کو کس قدر عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ پاگل سا ہو اٹھا تھا، پر شہیر کی جانب سے اس کی منشا کے مطابق خبر سن کر اسے قدرے سکون ملا تھا۔ وہ غصہ حد سے سوا تھا کہ ابریش اس کے ساتھ گئی تو گئی کیوں، اس کی بات کی نفی کی تو کیوں کی، یہی سوچ کر وہ بھنا اٹھا تھا۔ اگر ابریش کو واقعی وہ لے جاتے تو احتشام پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کی بیوی کو غلط نیت سے دیکھے۔ اغوا کرنا تو دور کی بات تھی، اور وہ جو اس کے لیے غلیظ خیال پال کر بیٹھے تھے ان کو احتشام نے پچھتانے کا وقت بھی نہیں دینا تھا کہ وہ معافی مانگ سکے، اس سے پہلے کہ انہیں احتشام کا غضب دیکھنا نصیب ہونا تھا۔ احتشام نے ہنوز آنکھیں موندے ابریش کو سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ سنشائن تم ٹھیک ہو؟ احتشام نے اس کے سر پر لب رکھتے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ابریش نے بنا کچھ بولے ہولے سے سر ہلایا اور اس دوران اس کے لب احتشام کی گردن سے ٹچ ہوتے اس کے سارے بند چٹخانے پر تلے تھے۔ احتشام نے گہرا سانس بھر کر جھٹکے سے اسے باہوں میں بھرا اور قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے۔ ابریش نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ احتشام کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر ابریش نے لب سختی سے بھینچ لیے اور آنکھیں جھکا لیں۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ چند منٹ کی بگڑی حالت نے اسے نڈھال سا کر دیا تھا۔ وہ ملتجی نظروں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ احتشام نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ابریش بکھرے ہولیے میں لاپرواہ سی گردن جھکا گئی تھی، جبکہ دل میں اب پھر سے خوف پنپنے لگا تھا کہ احتشام اپنے سوال کا جواب لیے بغیر، اسے سزا دیے بغیر پلٹنے والا نہیں تھا۔ اتنا وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی بات پر کھول اٹھتا ہے، اتنی بڑی بات پر ہرگز نہیں بخشے گا۔ احتشام اس کے سر پر کھڑا بغور اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ ابریش کے لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے تھے، جبکہ کچھ چہرے کے گرد جھولتے ابریش کو احتشام کی نظروں سے بچانے کی ناکام کوشش میں تھے۔ تبھی احتشام نے بوٹ میں مقید پیر بیڈ پر رکھا اور اس پر جھک کر ابریش کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابریش کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ احتشام نے سلگتے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر ابریش نے آنکھیں موند لی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی جس سے وہ انجان تھا۔ جان بخشی نہیں ہوگی آج تمہاری، شروع سے لے کر آخر تک بتاؤ مجھے۔ وہ اس سے دور ہوتا ازلی انداز میں آتا پھنکارا تھا، جبکہ ابریش کے وجود میں سرد لہریں سی سرایت کر گئی تھیں۔ وہ کل بینش آپی نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور وہ بہت رو رہی تھی۔ ابریش نے لرزتے ہوئے بینش کی معافی سے لے کر کڈنیپ ہونے تک کی ساری بات حرف بحرف احتشام کی گوش گزار کی تھی۔ احتشام نے اس کی ساری بات سن کر دانتوں پر دانت جمائے اپنی بیوی کو دیکھا جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تو کیا میری بات کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت تھی کہ تم بغیر مجھ سے کنفرم کیے اس کے جھوٹ پر یقین کرتی؟ وہ اٹھا کر چل پڑی۔ سلی گرل! احتشام اس کو بازو دبوچ کر جھٹکا دے کر بیڈ پر گراتا دھاڑا۔ مجھے لگا آپ نے میرا نمبر آف دیکھ کر اسے کہا ہوگا۔ ابریش ہراساں ہوتی منمنائی۔ تبھی احتشام شدید طیش میں آتا اس پر جھکا، اس کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لو چکا تھا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ کڈنیپ کرنے والی تھی وہ تمہیں تمہاری آپی۔ احتشام آپی پر خاصا زور دیتا تڑک اٹھا تھا۔ اگر میرے آدمی نہ جاتے تو اب تک تم کہیں اور ہوتی اور پھر میں نے جو کہاں مچانا تھا دنیا دیکھتی۔ کوئی احتشام سکندر خان کی عزت اٹھا کر لے جائے اور احتشام سکندر خان خاموش رہے؟ ہرگز نہیں، میں اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔
آگ لگا دیتا دنیا کو، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ احتشام دہشت ناک آواز میں دھاڑا تھا کہ ابریش نے خوف سے روتے ہوئے اپنے کپکپاتے لرزتے ہاتھ اپنے چہرے پر جما لیے تھے۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، وہ روتی ہوئی مدھم آواز میں ہاتھوں کے پیچھے بولی۔ آئندہ ہوگا بھی نہیں، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی جو تم منمانی کر چکی ہو۔ اب جو ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ احتشام درستگی سے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتا سخت لہجے میں بولا۔ کیسی سزا؟ ابریش نے گہرا گھونٹ بھرا تھا۔ میں تمہیں وقت دے رہا تھا، پر اب لگتا ہے تمہیں احساس دلانا ہی پڑے گا کہ تم سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے، جس کی عزت ہو، جس کی امانت ہو، جسے تم اپنے ہر عمل سے جواب دہ ہو، اس کی ملکیت ہو، تم اس کی اجازت کی پابند ہو۔ اگر وہ تمہیں کہیں سے روکتا ہے تو تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، اگر وہ غصہ کرتا ہے تو فقط تمہیں باز رکھنے کے لیے کہ تم پھر سے غلطی نہ دہراؤ۔ اگر تم پر پابندی لگاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور تم اس سب سے انجان بن رہی ہو۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارا شوہر بھی ہے جس نے مجھے منع کیا ہے تو میں رک جاؤں، بلکہ تمہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے سر کا سائیں بھی ہے جس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ وہ گزشتہ دن خانم بھی اور چھوٹی مما کی بات کا حوالہ دے گیا۔ ابریش شرمندہ سی نگاہیں چرا گئی۔ سچ ہی تو تھا کہ کب وہ احتشام کو وقت دیتی تھی یا اس کا کوئی کام کرتی تھی، وہ تھا جو لڑ جھگڑ کر اور کبھی اپنے عمل سے آشنا کروا دیتا تھا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اور یہ سب کچھ دیر کے لیے ہوتا تھا۔ پھر اسے ابریش من موجی سی بن جاتی تھی جس میں احتشام کی ذات کو فراموش کر دیتی تھی۔ صرف احتشام کا غصہ تھا جسے وہ تھوڑی بہت اہمیت دے لیتی تھی کہ وجہ ڈر ہوتی تھی۔ تبھی احتشام اس پر جھکا، اپنا سارا وزن اس پر ڈالے، چہرہ اس کی گردن پر، دائیں شانے پر بکھرے بالوں میں چھپا کر، ایک ہاتھ اس کی کمر پر ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگائے، دوسرے سے اس کے ہاتھوں کو قید کیے سر سے اوپر بیڈ سے پن کر گیا تھا۔ اس افتاد پر ابریش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ احتشام کے لبوں کی سرسراہٹ سے وہ تڑپ اٹھی تھی، اور اس سب کے احساس اسے اس وقت ہوگا جب میں اپنے حق تم سے وصول کروں گا، اور اب میں ذرا بھی دیر نہیں چاہتا۔ مجھے تم سے اپنا حق چاہیے، وہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے چاہیے ہوتا ہے، اور اس سب کے لیے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ احتشام اسی گردن پر ناک سے ہلا کر بھوجل آواز میں سرگوشی میں بولتا۔ ابریش کی ہستی ہلا گیا تھا کہ بے ساختہ ابریش کے دل میں پکڑ دکڑ سی مچ گئی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، جبکہ چہرہ متغیر ہوا تھا نہیں، اس کی پناہوں میں بن جل مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ احتشام کو دو ٹوک انداز میں اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ تبھی احتشام نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ابریش کی شربتی آنکھوں میں پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس سب کے بعد میری نظر میں تمہاری نہیں کی کوئی ویلیو ہوگی؟ احتشام نے وارفتگی سے اس کی ناک میں چمکتی نوز پن پر لب رکھتے استفسار کیا، جبکہ ابریش نے خاموش بھیگی آنکھوں سے احتشام کو دیکھ کر نچلا لب بچوں کی طرح پھلایا۔ احتشام کو اس کی ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جبھی جھک کر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ایک بار ابریش کا چہرہ سرخ پڑتا، ساتھ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخساروں پر پھیلا جسے احتشام نے لبوں سے چن لیا۔ میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی، وہ دھڑکتے دل سے بولی، پر تمہاری حرکتیں اور جان بوجھ کر کی غلطیوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم یہ سب چاہتی ہو۔ اس کی بات پر ابریش نے خفگی سے دیکھا تھا۔ میں جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتی۔ ابریش اس کی قمیض کے بٹنوں پر نظریں جمائے بولی۔ میں احتشام کی جانب دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ غلطیاں خود چل کر آتی ہیں، ہمیں تم سے ہونا ہے، رائٹ؟ جبکہ ابریش نے بغیر سوچے ہاں میں سر ہلایا۔ اسلامی احتشام کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا، پر سزا کی تو حقدار تم ہو، اور میں تمہارا ہر حق پوری دل جمعی سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام نے اس کے بالوں میں الجھا کر چہرہ اوپر کیا، اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ اس میٹھے سے درد پر ابریش کی سسکی نکلی تھی۔ احتشام کے ہونٹوں کے لمس اور بریڈ کی چبھن محسوس کرتے ابریش مچل اٹھی تھی۔ تمہارے آنسو صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ تم آبادہ نہیں ہو، پر میں یہ فاصلے مٹانا چاہتا ہوں۔ احتشام اس کی شہرک پر لب رکھتے مدھم آواز میں بولا تھا۔ احتشام پلیز۔ ابریش بے ہنگم سانسوں کے مابین ملتجی انداز میں بولی۔ میں کون ہوں؟ احتشام اس کی گردن سہلاتے استفسار کیا۔ آپ احتشام نے گویا آگے بولنے کا اشارہ دیا۔ میرے شوہر ہیں، ابریش مدھم سا بولی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تو شوہر یاد آ گیا، جب کچھ کروں گا تو شوہر کے معنی بھی یاد ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے پھر یاد کروائے جائے معنی؟ احتشام اس کے رخسار پر تشنا لب رکھتا بولا، جبکہ ابریش دل کی عجیب ہوتی حالت اور احتشام کے دیور دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہے وائٹ للی ڈونٹ کرائی یار، کچھ نہیں کر رہا۔ احتشام اس کو یوں شدت سے رونے پر یکدم بوکھلا کر دور ہوا، اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ پکا؟ ابریش نے سر اٹھا کر ٹپ ٹپ آنسو برساتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھ کر تائید چاہی، گویا وہ رونا دھونا اس لیے ہے۔ احتشام نے اس کی برسات انگلی کو پوروں سے
چنے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے فون پر کال آنے لگی۔ احتشام نے اسے دائیں بازو کے گھیرے میں لیے موبائل فون کان سے لگایا۔ احتشام بھابی کیسی ہے؟ دوسری جانب چھوٹتے ہی حارث کی پریشان کن آواز ابھری، ٹھیک ہے؟ احتشام نے ابریش کو دیکھ کر کہا، تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ فی الحال نہیں، تم چاچو بنانے پر سوچ بچار کر رہا ہوں۔ احتشام نے ابریش کی تھوڑی پر چمکتا تیل انگوٹھے سے سہلا کر ابریش کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا تاکہ حارث اس کی بات پر سٹ پٹا سا گیا۔ انکل خفا ہو رہے ہیں، جلدی پہنچو، چاچو بنانے کی بارے میں فرصت سے سوچنا، حارث کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ احتشام کی بات پر ابریش پھر سے مینا برسانا شروع کر چکی تھی، جبکہ اب احتشام کا اس کے آنسوؤں پر ہتھیار پر دل فریب کہکا برخاستہ تھا۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر ابریش رونا بھول گئی تھی، جبکہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ پہلی بار احتشام کو یوں ہنستا دیکھ رہی تھی کہ دل میں یک دم سے کھلبلی سی مچی تھی۔ احتشام کی دائیں گال پر بنے ڈمپل ابریش کو چین قرار لوٹ گیا تھا۔ اس کو ہونوں کی طرح خود کو جانب تکتا پا کر احتشام نے جھک کر اس کی تھوڑی کے تل کے مقام پر سلگتے لب رکھے تھے۔ ابریش احتشام کو بہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر چیز بالائے طاق رکھ کر اس میں گم ہوتا، جھٹکے سے دور ہوتا بیڈ سے اٹھ گیا۔ اٹھو اور حالت درست کرو اپنی، اور اسے کہہ کر میسج کھولنے لگا جہاں شہیر کا میسج آیا ہوا تھا۔ ہم واپس جا رہے ہیں نا؟ ابریش نے پوچھا۔ ہم نہیں، صرف میں، وہ مصروف سے انداز میں بولا، جبکہ ابریش کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے۔ ابریش کی بھیگی آواز پر احتشام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو فرش سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اسے خود پر پھیلائے چادر ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری سزا ہے کہ تم شادی میں شریک نہیں ہوگی۔ احتشام استحقاق بھری نگاہیں اس کے سراپے پر مرکوز لیے بولا۔ سزا تو آپ نے دے دی ہے۔ احتشام نے آئی بروز اچکائی۔ ریلی تمہیں یہ سزا لگتی ہے؟ جبکہ ابریش لب بھیج کر رہ گئی۔ جس سزا کی تم مستحق ہو وہ نہیں دی، احتشام کہتا اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ مجھے بھی جانا ہے۔ ابریش پھر سے بولی، تم نہیں جا سکتی سنشائن۔ احتشام نے بال پیشانی سے ہٹاتے بولا، کیوں؟ میں نے سوری تو کی ہے نا؟ ابریش وزر دھوئی، پر میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ احتشام نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے کہا، میرے لالے کی شادی ہے، مجھے لے چلیں۔ نہیں، تم جا سکتی ہو، کوئی رسک نہیں لے سکتا، پر پرومس ولیمہ تمہاری موجودگی میں ہوگا۔ احتشام نے اسے کندھے پر لب رکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابریش اس کے لمس پر کسمساتی دور ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑی تھی۔ سنشائن، یہ سب تمہاری حفاظت کی خاطر کر رہا ہوں، مجھ پر یقین رکھو۔ جبکہ ابریش نے ناک چڑھا کر خفگی سے دیکھا، تبھی احتشام اس کے لبوں پر استحقاق بھری مہر سب کرتا دور ہوا۔ میں جا رہا ہوں، باہر ملازمہ آ چکی ہے، وہ تمہارے پاس رہے گی، اور کھانا بھی آ چکا ہے، بنا کسی پریشانی کے سکون سے کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر گیا جہاں شہیر کے ساتھ ملازمہ کھڑی تھی۔ تم نے خیال رکھنا ہے اپنی میڈم کا، اور دروازہ بالکل نہیں کھولنا، اوکے؟ احتشام نے ملازمہ کو ہدایت دی۔ ابریش کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو پیتی کھڑی تھی۔ احتشام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وائٹ للی، مجھ پر یقین رکھو۔ احتشام نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کن پٹی پر لب رکھے، جبکہ ابریش نے سر ہلایا، اپنا خیال رکھنا۔ جبھی احتشام اس کو ایک نظر دیکھتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ آپ کب آئیں گے؟ اس کے بڑھتے قدموں کو بریک ابریش کی آواز نے لگائی تھی کہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ رات میں آؤں گا، احتشام اس کو دیکھ کر بولا، اور ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ شہیر پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ ابریش اس کی پشت دیکھتی رہ گئی جو دہلیز پار کر گیا تھا۔ شہیر، سیکورٹی سخت ہے نا؟ احتشام نے گارڈ سے بات کرتے شہیر کو دیکھا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، شہیر نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد احتشام فلیٹ کے باہر کھڑے گارڈز کو ضروری ہدایت دیتا شہیر کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھا اور بینکوٹ کی جانب بڑھا تھا۔ احتشام ابریش نہیں آئی۔ شبانہ نے واپس اکیلا لوٹتا دیکھ کر اس کے پاس آتی بولی، چھوٹی مما، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کا کہہ دیا۔ احتشام نظریں چرا کر جھوٹ کا سہارا لیتے بولا۔ اس دوران احتشام کے ہال کا بغیر جائزہ لیا تھا۔ فراز اور بینش ابھی تک نہیں دکھے تھے، جبکہ ماہم نے ان سب سے دور خاندانوں کی کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی موضوع گفتگو تھی۔ تم لوگوں کو موجود نہ ہونا ہی بہتر ہے، وہ خود سے بڑبڑایا اور پریشانی سے اپنی چھوٹی مما کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابریش، صحیح صبح تو ٹھیک تھی، آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ شبانہ نے پریشان سی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ چھوٹی مما، میری بیوی اور آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ احتشام نے تسلی دی اور ان کے ساتھ لیے اسٹیج کی جانب آیا۔ ابریش کے نہ آنے کے سوال سب نے پوچھا تھا۔ ارحم اور زارون تو باقاعدہ خانم بی کے کہنے پر بڑی حویلی ابریش کو لینے جانے والے تھے، پر احتشام نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو تنگ نہ کرے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر خانم بی اور بی جان کی تو خوشی سے آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ہماری ابریش امید سے ہے کیا؟ ان کے یوں اچانک یہ سوال پوچھنے پر احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ جھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ ادھر دور دور تک ایسا کوئی چانس نہیں تھا، اور اس کے گھر والے اس خبر کا شدت سے منتظر تھے۔ احتشام نے گہرا سانس بھرا اور ایک تائرانہ نظر سب پر ڈالی جو اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی من پسند بات سننے کے لیے تاک لگائے رہے تھے۔ آپ کی پوتی امید سے ہے، اس کا فی الحال امید چھوڑ دیں آپ۔
احتشام نے گھمبیر آواز میں کہا اور پھر سکندر خان کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سب ہونک بنی اس کی چوڑی پشت تکتی رہ گئی تھی۔ اب آپ ہم سے امید لگائیں۔ خانمبی احمد نے اس کی اداس دے کر چٹکلا چھوڑا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھی کب سے اس کی معنی خیز باتوں سے ادموئی ہوئی ماہنور اس کی بے باک بات پر اچھل پڑی تھی۔ وہیں سب کا کہکا برخاستہ تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہ جانے من۔ سب کو ان دونوں جوڑیوں کی جانب متوجہ دیکھ کر احمد نے پھر سے ماہنور کو چھیڑا، تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو۔ ماہنور روحانسی آواز میں منمنائی، تمہارا ہی ہوں۔ احمد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ ذرا تو شرم کر لو، اتنے ترسے ہوئے تھے۔ ماہنور جھنجھلا اٹھی تھی۔ شرم کیوں کروں، بیوی ہو میری، اور ترسے ہوئے کی تو بات ہی مت کرو، عمل سے بتاؤں گا کتنا ترسا ہوا، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ احمد اس کے کان کے قریب جھکا، سرگوشی میں بولتا ماہنور کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا، جبکہ ماہنور اس کو دل ہی دل میں القابات سے نوازتی لپسی گئی۔ میری بہن کا خیال رکھنا۔ احتشام ارتضیٰ کے ہاتھ میں رباب کا ہاتھ دیتے گھمبیر روبدار آواز میں بولا تھا۔ ان کا خیال تو میں رکھوں گا ہی، پر جو حرکت تم نے کی ہے نا میری بہن کو شادی میں نہ لانے کی، اس کا حساب میں تم سے لوں گا۔ ارتضیٰ غصے سے دیکھتے لہجے میں باور کروا کہتا، تمہاری بہن میری بیوی ہے، لہذا وہ میری حکم کی پابند ہے۔ احتشام ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، وہ میری بہن بھی تو تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے، میرے حکم کی پابند۔ ارتضیٰ نے سنجیدہ نگاہوں سے گھور کر احتشام کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا، پر احتشام نے اگنور کیے، رباب کو ساتھ لگایا، اس کے سر پر پیار دیا۔ ارتضیٰ کا دل کیا منہ توڑ دے اس کا۔ جبھی احتشام اس کے گلے لگا تھا تو شادی مبارک۔ احتشام نے اس بغلگیر ہوتے دوست اور بھائی کا فرض نبھایا تھا کہ ارتضیٰ مسکرا دیا، خیر مبارک۔ آہستہ آہستہ ان میں گرد کے بادل چھٹ رہے تھے اور وہ دونوں کافی حد تک ایک دوسرے سے نارمل ہو چکے تھے۔ احتشام ارتضیٰ کو ابریشم کے متعلق بتانا چاہتا تھا، پر فی الحال اسے پریشان کرنا مناسب نہیں تھا، ورنہ تو ارتضیٰ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان لوگوں کی تلاش میں زمین آسمان ایک کرتا اپنی شادی کو ہی بھول چکا ہوتا۔ احتشام، حارث، زانون اور ارحم نے ان تینوں کو رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت خانمبی، نرگس اور انعم بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ شبانہ نے ماتھا پیٹ لیا تھا، بچیاں گھر ہی آ رہی ہیں۔ شبانہ نے جھنجھلا کر کچھ انداز میں کہا تھا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہم تو رباب کے لیے رو رہی ہیں۔ خانمبی رباب کو ملتی محبت سے بولی، صحیح ہے، ہماری تو پرواہ ہی کسی کو نہیں ہے، ہماری تو یاد آپ کو آنی نہیں سجل۔ ماہنور نروٹھے لہجے میں ایک ساتھ بولی، ہاں کیوں، تم دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اور پرواہ ہمیں واقعی نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے دامادوں کی فکر ہے۔ ماہین بیگم دونوں دولہوں کو دیکھ کر تعصب سے بولی تھی کہ جہاں دلہنوں کے منہ کھلے وہیں دولہے صاحب مصنوعی آنسو صاف کرتے، اپنی سانسیں چپک کر ان کے کندھے پر سر رکھے دکھی آتما بن رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی شغل میلے کے بعد تینوں دلہنیں رخصت ہو کر پیا گھر پدھار گئی تھیں۔ اس دوران سب نے ابریش کو بہت مس کیا تھا۔ وہ سب گھر جا کر ابریش سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ جب احتشام نے بتایا کہ وہ اور ابریش فارم ہاؤس رکیں گے تو سب کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی کہ احتشام نے لب دانتوں تلے دبائے، آپ لوگ ہمیں قریب لا کر ہی چھوڑیں گے۔ احتشام دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا۔ ماہنور سرخ جوڑے میں سر سے پیر تک سجی سنوری، نروس تھی، پھولوں سے سجی بیڈ کی وسط میں بیٹھی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی آنے والے لمحوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو، مدھم روشنی، سب نے ماحول کو پرکیف بنا دیا تھا۔ ماہنور کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبھی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور احمد سرشار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے ماہنور خود میں سمٹی تھی، جبھی احمد کی آواز آئی، ہاں ہاں جانب، ڈونٹ وری، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ماہنور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو فون کان سے لگا اسے مکمل طور پر اگنور کرتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اف تم بھی نا کیا کرتی ہو، تم جانتی ہو وہ بس بچپن کی منگ تھی جسے میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا، پر ڈونٹ وری، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کے الفاظ تھے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند، ماہنور کے کانوں میں پڑے تھے کہ وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ہک دک سی اسے دیکھ رہی تھی، جو مسکراتا ہوا فون پر بات کرتا ماہنور سے لاتعلق لگ رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو جانم۔ احمد ماہنور کی موجودگی کا خیال کیے بغیر محبت کا اعتراف کرتا ماہنور کی جان نکال گیا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ احمد کی وہ ساری باتیں جن کو سوچتی وہ کچھ دیر پہلے شرما رہی تھی، اور ابھی فون پر جاری باتیں ماہنور کو غم غصے میں گھیر گئی تھی کہ لمحے میں وہ ساری شرم برائے طاق رکھتی، تنفن کرتی زخمی شیرنی بنی بیڈ سے اتری تھی کہ کمرے میں چوڑیوں کی جھنکار گونجی۔ احمد نے چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، وہ پل میں گھونگھٹ الٹتی اس کی طرف بڑھی۔ احمد فون کان سے لگائے اسے شعلہ جوالا بنا دیکھ رہا تھا، جو ہوش ربا سے لاپا قیامت بنی غصے سے چہرہ سرخلیوں کی سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے نہیں دیکھوں گا جانم۔ وہ ماہنور کو گہری نظروں سے سر تا پیر تک دیکھتا بولا، جو آج اس کا ہوش اڑا گئی تھی کہ احمد کو اپنا نام کے معنی بھولنے لگے تھے۔ والہانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ ماہنور غصے سے کھولتی فون کو گھور رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جبکہ احمد کی نگاہیں تو اس کے سراپے میں الجھی تھیں، آنکھوں میں خمار کی سرخی در آئی تھی، دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا برپا تھا کہ فون ہاتھ سے گر چکا تھا۔ تبھی وہ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی اور کھینچا تھا کہ وہ لہراتی سیدھا اس کی گود میں جا گری تھی۔ اس اچانک ہوئی کارروائی پر وہ سخت بوکھلائی تھی، تبھی احمد اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کرتا اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا، چڑیل
جانے اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہیں۔ احمد اس کے نقوش کو دیکھتا بجھل لہجے میں بولا تھا کہ جبکہ مہنور تو صدمے میں گری تھی، کہاں اس کی آواز کا بجھل پن اور خمار آلود نگاہیں دیکھ پاتی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز ٹھڑکی انسان، وہ اس کے حصار میں جھٹ پٹائی تھی۔ اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ استحقاق سے اس پر جھکا اس کی گردن میں منہ دیے مخمور آواز میں بولا تھا، جبکہ ویسٹ پر اس کی انگلیوں کی گرفت سخت تر ہوتی گئی تھی۔ اس کے دست و لب کی حرکت پر مہنور ہوش میں آئی، جو اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس کے ہونٹوں کے لمس اور سانسوں کی حدت سے مہنور کی گردن جھلستی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ احمد فون پر کون تھا؟ مہنور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی سخت مزاحمت کرتی تیز ہوتی دھڑکنوں کے مابین بمشکل بولی، اسے چھوڑو، تم ابھی مجھ پر دھیان دو اور بتاؤ آج جتنی پیاری لگ رہی ہو اتنی ہی خطرناک کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کی نت پر لب رکھتا مہنور کو خود میں قید کر گیا تھا۔ احمد وہ صرف مجھے محسوس کر، وہ ایک ہی جس میں اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال چکا تھا کہ مہنور کے منہ سے سسکی سی نکلی تھی۔ تبھی احمد ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں پن کھینچ چکا تھا کہ گھنے بال جوڑے سے کھل کر پشت پر بکھر گئے تھے۔ کھلے بالوں میں وہ سجی سوری بغیر دوپٹے کے سرخ لہنگے میں اس کی باہوں میں احمد کے جذبات بھڑکا گئی تھی۔ جب یہ احمد کا ہاتھ سرکتے اس کے لہنگے کی ڈوری میں الجھے تھے کہ مہنور نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ احمد کی نگاہوں کا فوکس اپنے لبوں پر دیکھ کر وہ جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، جائیں اس کے پاس وہ سانسیں ہموار کرتی بولی، کس کے؟ احمد اپنی جگہ سے اٹھتا بولا، وہی چڑیل جس سے بات کر رہے تھے۔ مہنور گھور کر بولی، پر میرا دل تو صرف تمہارے پاس بہت پاس آنے کو کر رہا ہے، اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا۔ احمد لب دانتوں تلے دباتا اس کی جانب بڑھا، اسے مہنور کی جیلسی مزہ دے رہی تھی، تو گویا آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، وہیں رکو احمد، میرے پاس مت آنا۔ مہنور ڈریسنگ پر پڑی پرفیوم ہاتھ میں پکڑی ہو رہی، جبکہ احمد کی شوق اور بے باک نظروں سے وہ اسے اپنا وجود آگ کی لپیٹ میں محسوس ہو رہا تھا۔ کہا تو ہے یار، اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا، آج کی رات تو تمہارے ساتھ بتانی ہے، آخر کو گولڈن نائٹ ہے، کون کافر یہ رات برباد کرے گا؟ اسے میں سمجھا دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ بغیر اثر لیے مزے سے بولا، جبکہ اس کی باتوں سے مہنور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی غصے سے پرفیوم اس کی جانب پورے زور سے مارا تھا کہ بروقت احمد سائڈ پر ہوا تھا، ورنہ پرفیوم سیدھا اس کے ماتھے پر سلامی دیتا۔ نکلو ادھر سے! وہ چلاتی ہوئی ڈریسنگ پر پڑی چیزیں اس کو مار رہی تھی کہ احمد قہقہ لگا کر اس کا یہ روپ انجوائے کرتا، کچھ چیزیں کیچ کرتا جا رہا تھا اور کچھ سے بچ رہا تھا۔ اس روپ میں تو تم اچھی لگتی ہو، شرم تمہارے لیے نہیں بنی؟ اسے اور تپا گیا تھا کہ مہنور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی جان جا رہی تھی، احمد کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ لو بھائی احمد سکندر خان، مذاق مہنگا پڑ گیا۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور لپک کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے! وہ شدت سے چلائی، اسے خود سے دور جھٹکنے لگی۔ مہنور میری جان! احمد نے اسے پچکارا جس کی ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، مذاق کر رہا تھا یار، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے سینے سے لگاتا بولا، جھوٹ بول رہے ہو تم! وہ اس کے ہاتھ پکڑ اسے زبردستی اپنے سینے سے لگاتا بولا، جھوٹ بول رہے ہو تم! وہ روتی ہوئی گرائی تھی، ہرگز نہیں، میں بس اپنی زخمی شیرنی کا شکار چاہتا تھا۔ احمد مسکرا کر گویا ہوا کہ مہنور نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا، یہ اس کا حساب تھا۔ اس کی باہوں میں بھرے بیٹ کی جانب بڑھا، چھوڑو مجھے! وہ کسمسائی، اب چھوڑنے کی بات مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اب کی بار بار چھڑانے والی بات پر وہ سخت آواز میں بولا اور تبھی اس بیٹ پر بیٹھ کر خود اس کے بے حد نزدیک ہوا۔ آج کی رات تو حساب بے باک کرنے کی ہے جانم، کیسے بھول گئی تم؟ احمد اس کی ماتھا پٹی کو نکالتے بولا، اس کے لہجے کی گھمبیرتا پہ مہنور خود میں سمٹی تھی۔ سارا غصہ پل میں چھو ہوا تھا، اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنی فضول گفتگو سے؟ مہنور تھوڑا دور کھسکی، جبکہ احمد اتنی ہی تیزی سے اپنے قریب کر گیا۔ یہ گفتگو فضول نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں تم سے تمہاری روح تک میں سرایت کرنے والا ہوں۔ اس کی معنی خیز بات پر مہنور کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ میں خود کر لوں گی۔ اس کے ہاتھوں کو گردن کی جانب بڑھتے دیکھ کر ایک دم بولی، میں کس لیے ہوں؟ احمد نے گھورا اور ایک ایک کر کے اس کے سارے زیور اتار دیے۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کی تاب نہ لاتے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی احمد نے پیچھے کو دھکا دیا اور خود گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہنور کچھ کہتی، وہ اس کی سانسوں پر قابض ہوتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسایا، انہیں بیٹ پر پن کرتا اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ احمد آسودگی سے مسکراتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ اس کی معنی خیز سرگوشیوں اور لبوں کی بے باک حرکتوں سے مہنور اس کے سینے میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ سجل پھولوں کی سیج پر بیٹھی ساحر کے انتظار میں مہو تھی۔ سوچوں کے دھاگے اس کی جانب الجھے تھے، دل میں جہاں خوشی تھی وہیں تھوڑا ڈر بھی جگہ بنائے ہوئے تھا۔ سجل اور ساحر کی لاکھ لڑائیاں ہوتی تھی، پر تب کی بات اور تھی جب وہ کھری کھری ساحر کو سنا ڈالتی تھی، اور اب رشتہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا سائبان اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ من چاہے شخص کا مل جانا جس قدر خوشی دیتا ہے، وہ سجل کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کتنی خوش تھی۔ پچھلے دنوں ہوئے غیر معمولی واقعات پر وہ پوری طرح بھلا گئی تھی۔
پہلے پہل تو اس کا دل کیا کہ وہ ساحر کو اس شخص کے بارے میں بتا دے، پھر ہمت نہیں ہوئی، نہ جانے ساحر کیا ری ایکٹ کرتا۔ اس کے بعد وہ شخص بھی تو نہیں آیا تھا۔ سجل بالکل ریلیکس ہی ہو گئی تھی، پر دل میں تھوڑا سا ڈر تھا اور باقی سوال باقی تھے کہ آخر وہ تھا کون۔ خیر جو بھی تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی۔ اگر وہ اب آیا تو ساحر کو بتانے میں پل نہیں لگاؤں گی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، سجل نے سوچ کر سر جھکا تھا کہ اچانک اسے بیڈ کی دائیں جانب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے گھونگھٹ کی اوٹ سے گردن گھمائے، دیکھا کہ یکدم دل بند ہوتا محسوس ہوا، ہاتھ پیر سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہی شخص بڑے شان سے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا، چہرے پر ماسک لگائے اسے فرصت سے نہار رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سجل جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی تھی اور لڑکھڑاتی آواز میں استغفار کیا تھا، جبکہ مقابل کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ اس کے گہری سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ مجھے ذرا دیر کیا ہوئی، تم نے کسی اور کی سیج سجا لی؟ مقابل لہجے میں آگ جیسی لپک سموئے غرایا تھا کہ سجل نے مٹھیاں بھیج کر اپنے ڈر پر قابو پایا تھا۔ کہ کون ہو تم؟ سجل حلق تر کرتی مدھم آواز میں بولی، جبکہ قدم نامحسوس انداز میں پیچھے لیتی، یہاں سے نکل۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم میری ہو یہ اہم ہے۔ مقابل گھمبیرتا بولتا بیڈ سے اٹھتا پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا، جبکہ سجل قدم پیچھے کو لیتی دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کا دل و دماغ سنسا ہو گیا تھا، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ آنکھیں پاڑے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینز شرٹ میں ملبوس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم شادی کر لو گی تو مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ ناممکن، کیونکہ عاشقی ہو تم، اور یہ تمہارا سر پھرا عاشق تو تمہیں کیسے کسی اور کے واسطے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں سجے سنورے روپ میں دیکھنے کا میرا حق ہے، اور تم میری ذات کو فراموش کیے کسی اور کے خیال سوچ رہی ہو۔ وہ دھاڑا تھا، دیکھو میری شادی ہو گئی ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ کیوں کہہ رہے ہو تم ایسا؟ وہ روتی ہوئی بولی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ مقابل اٹل لہجے میں بولا تھا، سامنے کھڑی لڑکی پر کیا قیامت گزر رہی تھی، اسے پرواہ تک نہ تھی۔ یہاں آؤ اور دیدار کراؤ اپنا۔ وہ کھڑے لہجے میں بولا تھا کہ سجل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساحر کہاں ہو تم؟ پلیز جلدی آ جاؤ۔ اس کے دل میں صدا نکلی تھی، سنا نہیں تم نے؟ اگر اگلے 5 سیکنڈ میں میرے پاس نہ آئی تو پہلی فرصت میں تمہارے شوہر کو اس دنیا سے چلتا کر دوں گا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا سرد لہجے میں بولا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار دوں گی۔ سجل حلق کے بل غراتی پاس پڑا، واز اٹھا کر اس کی طرف مار چکی تھی، جب واز مقابل کے بازو سے ٹھاٹ سے جا کے لگا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ جب بھی سجل تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ سرحد سے وہ اس کے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچتا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ مجھ سے ہوشیاری، وہ اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب تر کرتا شوخی سے بولا، چھوڑو مجھے کمینے آدمی۔ سجل پرزور مزاحمت کرتی چیخ اٹھی تھی، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کا گھونگھٹ ہٹا چکا تھا کہ سجل نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہے، وہ اس کا جھومر ٹھیک کرتا جس انداز میں بولا تھا کہ سجل نے چونک کر آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ سجل نے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور یہاں اسے اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ جان پائی تھی، شاید آواز کی وجہ سے، اور سجل تو جانتی تھی کہ ساحر آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ کافی لوگوں کو پاگل بنا چکا تھا، احمد اور زارون کو تو باقاعدہ سر سے جھاڑ بھی پلا چکا تھا، اور اب شکار اس کی بیوی تھی۔ یار وہاں بیٹھو، مجھے تمہیں تسلی سے دیکھنا ہے۔ مقابل آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت اور شرارت سمے اسے اپنی اصلی آواز میں بولا تھا کہ سجل کا شک یقین میں بدلا تھا۔ سامنے کھڑا کوئی اور نہیں، اس کا ساحر ہی تھا۔ ساحر، اس کے لب سرگوشی میں ہلے تھے، ساتھ ہی ایک گہرا سانس بھرا تھا، جیسے ڈر کا بوجھ جھڑ گیا ہو۔ جانے ساحر، وہ دل فریب انداز میں بولتا، چہرے سے رومال ہٹاتا اور مسکرا کر سجل کو اپنی جانب کھینچتا اسے سینے سے لگا گیا تھا کہ سجل میں پل بھر میں اسے خود سے دور دھکیلا۔ یہ تم تھے ساحر؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، تم نے مجھے بھی پاگل بنایا؟ نہیں پاگل نہیں، تم نے مجھے مارنے والے تھے، تم نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں مرنے والی تھی، مجھے لگا کوئی اور۔ وہ دیوانہ وار اس کے سینے پہ مکے برساتی، شدید رد عمل میں بولتی، سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ خبردار سجل، اگر اب یہ سب کچھ سوچا تو کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ تمہارے پاس آئی، یہ سارے حق میرے پاس محفوظ ہیں۔ اور اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر سخت غصے میں بولا، جبکہ سجل نے شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو، مجھے اپنی بار اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میری حالت کا کچھ اندازہ ہے جو کسی غیر مرد کے تصور کر کے میری حالت ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکا دیتی تیش زدہ بولی، دروازے کی جانب بڑھی۔ سجل، پاگل ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں، پاگل کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے استغفار کر رہی تھی۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، ساحر بولا ہی تھا کہ سجل اس کی بات کٹ گئی۔ شٹ اپ، بکواس نہ کیا کرو اب کوئی۔ وہ بھپری شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ ساحر کو احساس تو تھا کہ سجل سب جاننے کے بعد سخت ری ایکشن شو کرے گی، پر اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی رات کمرہ چھوڑنے کی بات کرے گی۔ اوکے ریلیکس، وہ اس کی جانب بڑھتا، ریلیکس مائی فٹ، جو میری ابھی حالت تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی سانسوں کے مابین بمشکل بولی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوری یار، ساحر شرمندہ سا بولا، میرے راستے میں مت آنا،
جانا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی مڑی اور دروازہ کھلا۔ سجل یہ کیا حرکت ہے، کہا نا تم باہر نہیں جاؤ گی، ایک چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتی، تم مت بھولو تم نے ہی مجھے اس سب کے لیے اکسایا تھا، تم نے ہی کہا تھا تم مجھ سے ڈرتی نہیں مجھ سے۔ وہ پھر سے اس کی کوشش ناکام بناتا غصے سے بولا، جبکہ سجل نے سختی سے آنکھیں مچھلی۔ ٹھیک ہے تو اب تم نکلو گے اس کمرے سے، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ سجل یار، ساحر عاجزانہ بولا۔ نکلو، وہ پھر سے چلائی تھی اور بازو سے پکڑ کر ساحر کو باہر دھکیلا اور اتنی ہی تیزی سے ٹھا سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے نڈھال سی ہوتی پشت دروازے سے ٹکا کے جتنا ساحر اسے تنگ کر چکا تھا اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ یار سجل میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، جس کے لیے اتنا سجی سنوری ہو اسے ہی باہر کر دیا، مجھے تمہاری تعریف کرنی ہے، دروازہ کھولو بیبی۔ ساحر کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز آئی۔ تم اسی لائق ہو، اب باہر رہو۔ سجل تڑپ اٹھی تھی جبکہ ساحر نے دانت کھچائے۔ ہماری ویڈنگ نائٹ میں تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گا، وہ غصے سے بولا۔ کیوں اب غصہ آ رہا ہے مسٹر پرفیکٹ کو؟ ویڈنگ نائٹ تو ہو گئی خراب، فی الحال باہر رہو، تم صبح آ جانا۔ سجل بھی گن گن کر بدلہ لیتی بولی اور مسرور سی ڈریسنگ کی جانب بڑھی، جبکہ ساحر کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ڈرائی۔ اسپیشل نائٹ تو کبھی نہیں خراب کرنے دوں گا سجل بیبی، ساحر خود سے بڑبڑایا تھا۔ سجل مرر کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کر رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی تگ و دو کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا، اپنے بالوں کے جوڑے کی پن سے آزاد کیا تھا کہ ایک نظر مرر کے عین پیچھے کھڑے عکس پر پڑی۔ تم سجل سر بفنگ کرتی تیزی سے پلٹی۔ اف، کان کے پردے مت پھاڑو یار، مانا تمہارا ساری زندگی جاری رہنے والا کام ہے، پر ایٹ لیسٹ آج کی رات تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلاتا ناگواری سے بولا، جبکہ سجل نے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جا رہی ہوں، ابھی آیا وہ تم چھوڑو بیبی، تمہارے خطرناک ارادے مٹی میں ملانے آیا ہوں۔ ساحر خشمگین نظروں سے اس کی سراپے پر ڈالے لوفرانہ انداز میں بولا، شاید تم میرے احتشام بھائی سے واقف نہیں ہو۔ سجل نے دانستہ طور پر دھمکی دی، واقف ہوں، سالہ ہے وہ میرا۔ ساحر اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا رشتہ گنوا گیا۔ ساحر جہاں سے آئے ہو نکلو وہاں سے، ورنہ میں چلی جاؤں گی، وہ ناگواری سے بولی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، شٹ اپ رہو، اب تم بہت بھڑک لیا تم نے، اب مجھے تعریف کرنے دو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر پاکٹ سے چین نکال کر اس کی گردن کی زینت بنا گیا تھا۔ پھر تم نے یہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ اور اس کی دائیں کندھے پر ہاتھ مارتی بولی، مائی لو، یاد کرو تم نے مجھ سے کہا تھا تم نہیں ڈرتی۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا مسکراتا گویا ہوا جبھی سجل کو وہ دن آیا جب وہ اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں ڈرتی اس سے۔ یہ سب تم فقط ڈرانے کے لیے کیا ساحر؟ تم شرم تو نہیں آتی؟ سجل غصے سے بولی، نہیں، تمہارے معاملے میں شرم کا کیا کام؟ ساحر اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے سامنے نیم دراز ہوتا، دائیں بازو کی کونی بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر رکھے فرصت سے سجل کو دو آتشہ روپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے بتا سکتے تھے تم؟ ساحر کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا، اس کے ہلتے لب دوپٹے سے بے نیاز شعاعیں بکھیرتا وجود اس کے جذبات میں طوفان برپا کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سجل کو اپنی جانب کھینچا تاکہ وہ کٹی ڈالی کی مانند اس کے سینے پر آن گری۔ مجھے لگا تم مجھے پہچان جاؤ گی اور صبح مجھ سے باس پوس کرو گی، پر تم تو نارمل نظر آئی، اور اسی بات نے مجھے غصہ دلا دیا کہ تمہاری نظر میں کوئی اور تمہارے روم کے قریب آیا اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، مجھے بھی نہیں، اور نہ تم مجھے پہچان پائی۔ اسی لیے میں اس دن شاپنگ مال گیا تھا تم مجھے پہچان جاؤ، اور وہاں کی تمہاری غلطی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ پھر سوچا اب ویڈنگ نائٹ ہی تمہارے روبرو آؤں گا۔ وہ اس کا ایک ایک زیور اتارتا بولا، تم میری جان نکال دی تھی تم نے، سجل مدھم آواز میں بولی، اور تم نے اب اپنے طریقے سے نکالوں گا۔ ساحر کہتا ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یکدم سجل کی دھڑکنوں میں ادھم سا مچا تھا، اس نے سخت مزاحمت کی تھی۔ ساحر کروٹ بدل کر اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا تھا، وہ مدہوشی کے عالم میں سجل پر جھکا تھا، جبکہ سجل سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی جبھی اس کی حالت کے پیش نظر ساحر اس سے پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی؟ سجل سانسیں ہموار کرتی بولی، آج کی رات لڑائی کی نہیں پیار کی ہے میری جان، بس مجھے محسوس کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ اس کے لب انگوٹھے سے مسلتا مخمور آواز میں بولا تھا کہ سجل کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی، میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سجل شرم اور غصے سے بولی جبکہ چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، پر میں تم سے ایک لمحے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا، ساحر سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ سجل کی ساری مزاحمتیں اس کے سامنے دم توڑ گئی تھی اور تھک ہار کر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ ساحر سرشار سا اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ ساحر کی محبت کی برسات میں وہ بھیگتی اس کے سینے میں سمٹنے لگی تھی کہ ساحر نے بڑے پیار سے اسے خود میں قید کیا، اس پر دیوانہ وار اپنی شدت نچھاور کرتا، اس کا سارا غصہ ختم کرتا، مکمل اپنا بنا چکا تھا۔
سرشاری اور خماری میں ڈوبے قدم کمرے میں پڑتے ہی ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی تھی، اور پھر اپنے محبوب بیوی کو نہ پا کر آنکھوں میں ہلکی سی غصے کی رمق جاگ اٹھی تھی۔ ارتضیٰ نے سپاٹ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ تبھی نظر بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب اٹھی تھی کہ گلاس ڈور سے اس پار اس کی رگ رگ میں بسی اس کی شریک حیات بالکنی میں کھڑی اس جانب پیٹ کیے نگاہیں آسمان پر جمائے کالی چادر میں ٹمٹماتے ستاروں پر مرکوز کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی ارتضیٰ کی آمد پر سے بے خبر تھی۔ وہ کافی بے چین تھا، اور یہ بے چینی خان کی غربت کی سوچتے بڑھ رہی تھی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا کہ دل کی دھڑکنیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو رخصتی سے پہلے اس کی والہانہ محبت کے اندازے بیاں سے کپ کپا اٹھی تھی، اب تو وہ مکمل اس کی بن کر اس کے لیے پور پور سجی ہوئی تھی، اور وہ جو اس کے سادہ حلیے میں دیکھ کر مدہوش ہو جایا کرتا تھا، اس پہ یہ سجا سورا روپ کس قدر حاوی ہونے والا تھا۔ آنے والے لمحات رباب کی نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والے تھے۔ وہ گھبراتی ہوئی سی باہر آ گئی تھی۔ گھونگھٹ کی سرخ آنچل میں وہ اتار چکی تھی، اور اب کھلی فضا میں سانس لیتی وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں سے سختی جاتی رہی تھی، جبکہ لبوں پر مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے والی نہایت پرکشش زیر کر دینے والی مسکراہٹ کھلی تھی کہ وہ بھاری قدم بڑھاتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ لپک کر رباب کو خود میں قید کر لے اور اپنی شدتوں سے متعارف کروا دے۔ سینے میں جذبات کا طوفان اٹھنے لگا تھا۔ وہ گہری نظر بے پرواہ وجود پر ڈال کر وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ رباب کی حالت سمجھ رہا تھا، اور خود کی حالت تو کچھ زیادہ ہی بہک رہی تھی کہ جذبات شدت پکڑ چکے تھے، اس لیے وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کیے باہر آیا کہ رباب ہنوز پوزیشن میں اسی جگہ کھڑی اس کی موجودگی سے مکمل انجان تھی۔ ارتضیٰ لبوں پر دھیمی سی دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجائے کف کونیوں تک فولڈ کیے میرر کے سامنے آیا، اور تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتا خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کی جانب بڑھا۔ بے اختیار سرکش جذبوں نے پھر سے سر ابھارا تھا۔ ارتضیٰ خان کا رواں رواں سرشار سا ہوا تھا، سینے میں من چاہے ساتھی کو تاعمر اپنے حصار میں قید کرنے کی، اپنی جذبات و احساس اور پرشدتوں میں ہمیشہ کے لیے اپنے جیون ساتھی کو الجھانے کی خواہش زور و شور سے سر ابھار چکی تھی کہ ارتضیٰ خان کا دل آؤٹ آف کنٹرول ہوتا محسوس ہوا۔ ارتضیٰ نے بڑی نرمی سے اس کی خوشبوؤں میں بس نازک وجود کی پشت سے اپنے حصار میں قید کیا کہ وہ جو خود میں مگن تھی، چونک کر ہوش میں آتی سانس رک گئی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کو یوں ساکت و جامد دیکھا، اس کے پیٹھ پر ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط کرتے اسے شدت سے خود میں بھینچ چکا تھا کہ رباب نے یکدم رکی سانسیں بحال کی تھیں۔ تبھی ارتضیٰ نے جھک کر اپنا گال اس کے گال سے مس کرتے دل فریب انداز میں سرگوشی کی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنی دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنی دلکش ہے، ستارے توڑ کے لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے دوڑ کر آئیں گے وہ اتنا دلکش ہے، کہ رباب دم سادے اس کو سن رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے بریڈ اس کے گال پر سلاتے اسے ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ ارتضیٰ نے گھمبیرتا سرگوشی کرتے رباب کو یہ خوبصورت رات کی مبارکباد دیتے اس کی دھڑکنیں سینے میں الجھا دی تھیں کہ وہ بخوبی اس کی سانسوں کی رفتار سنے، اس کی حالت کا اندازہ لگاتا بے خود ہوا چلا تھا۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کو باہوں میں قید کیا، اس کی ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ڈالے، اس کے پشت سینے سے پر محسوس کرتے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی میٹھی محبت سے چور آواز میں پکارا تھا، رباب اس کے رخسار میں دھڑکنیں شمار کرتی وہ فقط اس کی حصار میں دھڑکنیں شمار کرتی وہ فقط ہی بول سکی تھی کہ ارتضیٰ کی دہکتی پرحدت قربت اس کے اعصاب شل کر رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ آنچ دیتی لہجے میں بولا تھا۔ بولے نہ، اس کو خاموش پا کر ارتضیٰ نے اس کی پیٹھ پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا کر بولنے کا اشارہ دیا۔ وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی خان، وہ سرگوشی میں بہت مدھم آواز میں بولی۔ ارتضیٰ کو مزید خود کو دیوانہ کر گئی تھی۔ ارتضیٰ نے ہنکارا بھری اور اسے ساتھ لیے پاس بڑی کرسی کی جانب آیا، تبھی خود چیئر پر بیٹھ کر رباب کو اپنی گود میں بٹھاتا اس کا رخ اپنی جانب کیا کہ وہ اس اچانک افتاد پر بڑا سی گئی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی ارتضیٰ اس کی ویسٹ پر گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ رباب انگلیاں مروڑتی لرزتی ہوئی سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ارتضیٰ خان کی پیاسی نگاہیں گویا یوں جمی تھی جیسے پیاسے کو کنواں ملا ہو اور وہ جی بھر کے اپنی پیاس بجھا رہا ہو۔ ارتضیٰ کی والہانہ محبت چھلکتی مخمور دیوانگی سموئے گہری دلنشین آنکھیں اس کے نقوش کو تک رہی تھی، گویا حفظ کر رہی تھی۔ زیورات سے لدی برائڈل میک اپ میں وہ پریوں کی رانی لگ رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں، رباب لرزتی پلکوں کو جھلمل کرتی کانپتی آواز میں بمشکل گویا ہو کہ اس کی محبت برساتی بولتی نظریں خود پر محسوس کرتی رباب کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ کس قدر اس کا دیوانہ تھا، پچھلی ملاقاتوں میں رباب کو اپنے عمل سے اچھی طرح بچا چکا تھا۔ کیسے؟ ارتضیٰ نے لب دانتوں تلے دباتے اس سے استفسار کیا جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ جھنجھلا کر بولی، آپ میری پراپرٹی ہیں، میرا حق ہے آپ کو دیکھنے کا چھونے کا۔ اور وہ رکا اور تھوڑا سا سانس اس کی جانب جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی تھی کہ یک رباب کے چہرہ سرخ قندھاری ہوا تھا۔ ارتضیٰ کی معنی خیز بے باک بات پر رباب کو وجود جیسے تپش سے نکلتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دھڑکنیں حد سے زیادہ منتشر ہوئی تھیں۔
ارتضیٰ نے بغیر اس کا سندر مکھڑا دیکھا تھا، اپنے قرب کی لالی دیکھ کر ارتضیٰ خمار میں بہکا چلا گیا تھا۔ لہذا میں وہ ہر طرح کا حق رکھتا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتی مائی لیڈی۔ ارتضیٰ نے اس کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کرتے مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ رباب سختی سے آنکھیں میچ کر سینے سے اس کی قمیص مٹھی میں جکڑ گئی، اسے ڈھیروں شرم نے آن گرا تھا۔ ارتضیٰ کی گہری نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھی، جو بنا دوپٹے کے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ بیٹھی آنکھیں میچے ارتضیٰ کی دنیا بھلا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ فی الحال تو آپ کو اس بوجھ سے آزادی دلا رہا ہوں۔ ارتضیٰ اس کی کپ کپاتے لبوں پر نظر جمائے بولا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے تمام زیور اتارے۔ اس دوران دونوں کی دھڑکنوں کی سرگوشیاں جاری رہی تھیں۔ ارتضیٰ کی انگلیوں کا لمس، اس کی بولتی نگاہیں، یہ سب رباب کے لیے کڑا امتحان بنے ہوئے تھے۔ اس کی سراہی دار گردن ارتضیٰ کے سامنے تھی، وہ چین آج موجود نہ تھی، گویا ارتضیٰ کی کہی بات پر عمل کیا گیا تھا۔ اس نے انگوٹھے سے اس کی گردن سلائی۔ مجھے چینج کرنا ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ اس کی لمس پر گھبراتی وہ جلدی سے بولی۔ تبھی ارتضیٰ ضبط کھوتا اس پر جھکا، اس کے نابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے سینے میں بھینچے، جبکہ دوسرے سے اس کے بالوں کو کھولے اور جنونی خضی سے اس کے لبوں کو قید کے سانسیں بری طرح الجھا گیا تھا کہ رباب کی آنکھیں پھٹنے کی حدت پھیل گئی تھیں۔ وہ بے اختیار اس کے کندھوں کو تھام گئی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی شدت زور پکڑ میں سختی آ گئی تھی، جبکہ رباب سانس لینے کے لیے تڑپتی کسمسائی تھی، اس کے سینے سے لگی اپنا اور اس کی دھڑکنوں کو ایک ہی لے پر دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ جبکہ ارتضیٰ کا ہاتھ مسلسل اس کی کمر پر سرکتا اس کے رہتے ہوش بھی اڑائے دے رہا تھا، تبھی وہ اس کے لبوں کو آزادی دیتا اس کی بیوٹی بون پر تھوڑا نیچے لب رکھ گیا تھا کہ رباب کا پا اٹھی تھی۔ اس کے لبوں دست کی حرکت پر رباب نے ڈھال سی ہو اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کے لب سرسراتے ہوئے خود حدود پار کرتے، رباب نے اس کے شانے کو بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ دونوں کی سانسوں کی آوازوں سے ایک الرٹ سرور بخش مدہوش ماحول چھایا ہوتا۔ رباب کو جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آتا بنا کچھ بولے اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ رباب سانسیں ہموار کرتی سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی۔ جائیں چینج کر آئیں، وہ اسے واش روم کے دروازے کے قریب کھڑا کرتا بولا، جبکہ شرم جھجک کے باعث رباب سے بولا محال تھا کہ وہ سیکنڈ کی دیر کیے بنا واش روم میں بند ہوگی۔ کیا کروں، کیسے بچوں ان سے؟ ان کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے یہ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ تپتے چہرے پر رکھتی خود سے بڑبڑائی، آپ کی ساری ترتیبیں بے معنی ہوں گی۔ رباب اس لیے فضول نہیں سوچے اور جلدی سے باہر آئے کہ اب ایک پل کی دوری بھی نہ گزر ہے۔ آج کی رات آپ بھی جانتی ہیں کس قدر اہم ہے اور میں آپ کی ساری شکایتیں دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ارتضیٰ دروازے سے دور ہوتا قدرے بلند آواز میں بولا کہ رباب سٹ پٹا سی گئی، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ حلق تر کرتی اونچی آواز میں بولی کہ بے ساختہ ارتضیٰ کے لبوں کی مسکراہٹ چاہیے، پھر بھی میں آپ کو اپنے عشق کی رمزوں سے واقف کروانے والا ہوں۔ وہ لب دبا کر بولتا مضطرب سا بیڈ پر نیم دراز سا ہو گیا تھا، جبکہ رباب آنے والے لمحات سے گھبراتی کپ کپاتی دھڑکتے دل سے واش بیسن کی جانب بڑھی۔ فیس واش کرنے کے بعد چینج کرنے کی غرض سے نظریں واش روم میں لٹکے ڈریس پر پڑی تو وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ وہ سلیو لیس نائٹی تھی جس کا آگے اور پیچھے پرپل کلر کی سلور کا گلا کافی گہرا تھا اور جبکہ بازو کی جگہ دو باریک سی سٹیپ تھی۔ میں یہ کیسے پہن کر باہر جاؤں؟ وہ روحانزو ہی خان ارتضیٰ اچھی طرح جانتا تھا وہ آواز کیوں دے رہی ہے۔ نو ایکسکیوز رباب، آپ یہی پہننے والی ہیں، اگر مشکل ہے تو مجھے بتائیں۔ جبکہ رباب کا تو منہ ہی کھل گیا، گویا وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، تبھی چاہو نہ چاہو وہ نائٹی پہنے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرتے۔ کچھ توقف کے بعد وہ باہر آئی، وہ جو بے چین سا لیٹا اس کے انتظار میں تھا۔ رباب کو دیکھ کر سانسیں تک روک گیا تھا، وہ جو پرپل نائٹی میں قیامت کے شعاعیں بکھیرتی وجود میں انتہا کی پیاری لگتی، نچلا لب دانتوں تلے کچل رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کی رونائیاں نائٹی سے چھلک رہی تھیں۔ تبھی ارتضیٰ گہری سانس بھر کر اس کی جانب آیا اور لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اس کے باہوں میں بھرے بیڈ پر لٹا کر گھنے بادلوں کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ آپ مجھے پاگل کر رہی ہیں اور اب آپ پر یہ پاگل پن سہنا لازم ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو والہانہ لمس سے مہکاتا مخمور آواز میں بولا، آپ کو اتنی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ بمشکل دل کی بات لبوں پر لے آئی، جبکہ ارتضیٰ خان اس کے سوال پر مسکرا دیا تھا، تو کیا آپ کی بیڈ پر پڑی سلوٹیں بھی آپ پر یہ راز عیاں نہ کر سکیں؟ ارتضیٰ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے استفسار کیا کہ رباب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مطلب آپ میری جان، میں ساری رات آپ کے پاس گزارتا تھا، کچھ عرصے کے لیے میں نہیں آیا ورنہ میری راتیں آپ کے سنگ گزری ہیں۔ ارتضیٰ خان بھجل آواز میں رباب کو حیرت کے سمندر میں ڈبا گیا تھا، تو کیا آپ میرے بس آپ کو دیکھنے آتا تھا، چاہ کر بھی آپ کو محسوس نہیں کر سکا، اور آج آپ میری باہوں میں میرے صبر کا انعام ہے میری جان؟ ارتضیٰ اس سے دور ہوتا محبت سے بولا۔ جب ہی رباب کو اپنے پیر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا کہ اس نے فٹ آنکھیں کھولی۔ ارتضیٰ نے نہایت خوبصورت پائل اس کے پاؤں کی زینت بنائی تھی اور جھک کر اس پائل پر لب رکھے، اسے کبھی خود سے جدا مت کیجیے گا۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر گمبھیر آواز میں کہا کہ رباب نظریں جھکا گئی، وہ اس کی نظروں کی معنی پڑھ کر کپ کپا سی گئی تھی۔ یہ میری محبت کی زنجیر ہے جس کی قید میں آزادی ناممکن ہے، مجھے چوم کر، مجھے تھام کر، میری شدتوں میں قیام کر، اے دلربا نازک ادا تجھ پر فدا، ایک شب تو میرے نام کر۔ رباب، کیا مجھے آپ کے قریب بے حد نزدیک اب
کی روح تک کو محسوس کرنے کی اجازت ہے؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ہمارے درمیان کے تمام پردے گرا کر ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے وجود کا حصہ بنا لوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ سانسیں بن کر آپ کے سینے میں اتر جاؤں؟ آج کی رات میں اپنا ہر ایک لمحہ ایک ایک گھڑی کا حساب دینا چاہتا ہوں، میرے وہ تمام لمحات جو آپ کے بغیر گزرے، میں انہیں آپ کے سنگ جینا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے سرگوشیاں کرتا دلفریب انداز میں اجازت چاہی تھی کہ وہ سر ہلا کر اجازت دیتی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی کہ ارتضیٰ آسودگی سے مسکرا کر اسے خود میں قید کیے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں پھیلی روشنی ختم کرتا، دیوانہ بار رباب پر چھپا تھا، اس کی شدتوں کو محسوس کرتی، وہ اس کی سرگوشیاں سنتی، اس کی پناہوں میں اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ آپ زندگی ہیں میری مائی لیڈی۔ ارتضیٰ خان اسے شدت سے خود میں سمو کے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ اس کی چاہت کا ابر کرم ٹوٹ کر رباب پر برسا تھا کہ وہ بکھری لرزتی شرمائی لجائی سی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ارتضیٰ کی پشت پر باہوں کا حصار بند مضبوط کیے وہ اس کی شدتوں کو محسوس کرتی، اس کی پیار بھری سرگوشیاں سنتی، خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی جا رہی تھی۔